मैं अगर 100 बार भी जीरो हो जाऊं ना, मैं फिर भी यहाँ पे अपने आप को पहुंचा सकता हूँ। राजा उमर, मंथली रीच इज 1 बिलियन। राज क्या है इसके पीछे? 3 साल रिसर्च करने के बाद मैंने अपना एक टीम बनाया, पाकिस्तान में सबसे काबिल लोग चुने। मेरी पहली वीडियो वायरल है। अगर आपका नाम होगा तो पैसा खुद आएगा। मैंने अपना ब्रांड बनाया, कपड़ा फैब्रिक्स बनाया, हैदराबाद, पेशावर, स्वात, दिया खान में भी है, कराची में भी है, कोयटा, पूरे मुल्क में मैं दे रहा हूँ। क्या जिंदगी का मकसद यही है? नहीं, अगर आपके अंदर इंसानियत ना हो, मेरे पास पैसे है, सब कुछ है, हर चीज़ की सहूलत, अगर मेरे अंदर इंसानियत, एहसास कोई की नाम की चीज़ नहीं होगी, फिर भी ये फालतू है। हॉलीवुड का बहुत अमीर एक्टर था, वो इतना मशहूर हुआ, मशहूर होने के बाद कहा कि मैं चाहता हूँ दुनिया का हर बंदा इतना मशहूर हो, और उसके बाद उसको पता चलेगा जिंदगी का मकसद ये नहीं है। जिम कैरी ने। हाँ, जिम कैरी ने। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, आपके साथ माइंड पे टेंशन खुद आती है। बहुत सारे लोग ये सारे स्कैम कर रहे हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे। वो बेचारे पागल लोग होते, सादा लोग होते, वो तो उन पे ट्रस्ट करके बैठे होते हैं। तो बात भरोसे इतिमाद की। मुझे खुद पे भरोसा है कि भाई यहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ, अब अगर गिर गया तो क्या मुझे जमीन का पता है, ये जमीन पे चलना कैसे होता है, क्योंकि यहीं से मैं उठा हूँ। तुम तो कह रहे हो ठीक है, बट यार मैं तो फंसा हूँ, इस वक्त यकीन कैसे लाऊं? ओके, मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे गेस्ट हैं राजा उमर। आई थिंक मैंने बहुत से इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट्स देखे हैं, बट इतना वायरलिटी फैक्टर मैंने शायद ही किसी अकाउंट में देखा हो। इनकी रीच शायद पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग। अगर आप अकाउंट देखें, आई नो आप देखते होंगे। आई थिंक मेरी अभी डिस्कशन हो रही थी इनसे, इनकी इंस्टाग्राम की मंथली रीच इज़ 1 बिलियन। तो इमेजिन कितना बड़ा नंबर है। आए इनसे पूछते हैं यार असल राज क्या है इसके पीछे, और ये कैसे शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई, खैरियत से? सर इतनी रीच क्या करते हैं, इतनी रीच का आप? सर ये इतनी रीच के पीछे जो मेहनत है, जो हमारा स्ट्रगल है, ये बहुत ही ज़्यादा है। लाइक हम जब से सोशल मीडिया पे आए, उससे पहले हम 3 साल सिर्फ ये देखते थे कि लोग मतलब उठते कैसे हैं, गिरते कैसे हैं, कौन सी गलती करते हैं वो गिर जाते हैं, कौन सी चीज़ को अपनाते कि लाइफ टाइम तक वो चलता है। तो 3 साल रिसर्च करने के बाद फिर मैंने अपना एक टीम बनाया, जो कि वो टीम ऐसा बनाया कि मैंने पूरे पाकिस्तान में सबसे काबिल लोग चुने। और लाइक अगर कैमरा मैनी पे आप देखे, या आइडियाज़ देने पे आप देखे, या मेरा ड्रेसिंग पे आप देखे, या मेरे बिज़नेस के हवाले से भी देखे, तो मैंने सारे काबिल लोग चुने। मैंने बोला कि भाई अपने आप को अगर लाना है मार्केट पे, तो मैं ऐसा लाऊं कि भाई लोग अगर मुझे फॉलो करे या मुझसे प्यार करे, वो मुझ पे प्राउड फील करे कि भाई मैंने बंदे को फॉलो किया, इसके अंदर कुछ है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का कहानियाँ होती है कि भाई मैंने इतनी वीडियोस बनाने के बाद मैं वायरल हुआ। मेरी पहली वीडियो वायरल है। क्या ऐसी क्या बात थी कि आपका इतनी बड़ी टीम बना ली? पैसा पहले से ही था? पैसा पहले से नहीं था। अगर आपका नाम होगा तो पैसा खुद आएगा। तो पहले हम लोगों ने बोला कि भाई पैसे तो हम इधर उधर से उठा के, हमारा वालिद साहब का भी बहुत बड़ा बिजनेस है मार्बल का कराची में। अच्छा, माशाल्लाह। पहले दादा के ज़माने से। तो मैंने पहले जॉब करता था अपने फैक्ट्री में, तो वहाँ से जो मेरे को मंथली सैलरी मिलता था वो मैं जमा करता था। मैं ये 3 साल में ये स्ट्रगल भी देख रहा था, कर रहा था कि भाई लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो वो जो मुझे मंथली में जो आमदन मिलता था वो मैं उठा के रखता था। ये 3 साल में आप देख क्या रहे थे, किसको देख रहे थे? ये 3 साल में मैं लोगों को देख रहा था, जो क्रिएटरों को देख रहा था, कामयाब लोगों को देख रहा था कि ये मतलब कामयाब कैसे हुए, कौन सी चीज़ को डेली वो अपना रहे कि वो हाइप पे जा रहे हैं। और उन लोगों को भी मैं देख रहा था जो डे बाय डे गलती करते हैं, मतलब गिरते कैसे। इन चीज़ों को मैं देख रहा था, माहौल को देख रहा था, कौन सा चीज़ मैं ज़्यादा करूँ कि लोगों को पसंद आए, और मुझे कौन सा चीज़ लोगों में पसंद आती है। तो ये 3 साल में मैं ये चीज़ें देख रहा था, और इस 3 साल के अंदर मैं लोगों का काबिलियत भी देख रहा था कि इसमें सबसे बेस्ट काबिलियत वाले लोग कौन से, जो लाइक अगर कोई स्टार की वीडियो बना रहे, यार ये वीडियो बहुत अच्छी बना रहे, ये कौन बना रहे, इसका पूछो। उस तक मेरा कंटेंट, मतलब अगर मैं उससे रब्ता करता था, लाइक उस पर महीने लगते थे, क्योंकि मेरा इतना रेफरेंस नहीं था उस टाइम, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचता था। फिर हर चीज़ के बारे में पूछता था 3 साल में। तो फिर जो मेरे साथ मैंने जो अमाउंट जमा किए थे, फिर मैंने उस पैसों को उठा के एक आईफोन लिया।
تو اس ٹائم آئی فون میرے خیال میں مہنگا تھا, رینج سے باہر تھا, تو میں نے بولا بھائی ابھی اپنا کام کرنا ہے. تو یہ کس سن کی بات ہے؟ 2000؟ یہ 2000 میرے خیال میں کچھ 18-19 سے کچھ ایسے ہی, کووڈ سے پہلے کی بات. اس ٹائم یہ موبائل بہت مہنگے ہوتے تھے, ہم کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا تھا اس. اچھا. تو میں نے پیسے وغیرہ جمع کیے تھے, میں نے موبائل وغیرہ لے لیا, پھر ایک کیمرہ مین کو ہینڈل کیا, پھر اسی کے ساتھ آئیڈیاز خود پوری رات سوچتا تھا کیا کروں کیا نہیں کروں. پھر میں نے گھر میں بول دیا کہ بھائی میں آج کے بعد کمپنی نہیں آؤں گا بھائی, میں ابھی جا رہا ہوں, اگر میں وہاں کامیاب ہوا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرا جو جاب ہے میرے لیے جو سیٹ ہے وہ میرے لیے آپ خالی رکھو. تو اگر میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ پھر تو بلے بلے, اگر نہیں ہوا تو پھر مجھے آپ اپنی جگہ پہ رہنے دو. تو الحمدللہ پہلے دن سے ہم لوگ نے جو اسٹرگل کی, جو ہم لوگ نے منصوبے بنائے, جو پلان بنائے, الحمدللہ برقرار ہے. سر بتائیں نا پلان, کیونکہ عوام نا سننا چاہتی ہے کہ ایک بندہ سکسیزفل ہے, اس نے کیا پلان بنایا, کیا سوچا, کیونکہ عوام چاہتی سننا یہ ہے کہ یار کس طریقے سے وہ آگے بڑھا. یار اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے میرے خیال میں آپ کو 12 بجے اٹھ کے کھانا کھا کے 1 بجے پھر سونا ہے. مذاق کر رہا ہوں. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ نے اپنا ڈیلی کا روٹین سیٹ کرنا ہے. لائک آپ نے صبح 8 بجے اٹھنا ہے, اپنا ورک کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آپ غلط کر رہے ہو, آپ یہ کیا کر رہے ہو, یہ اگر آپ ویڈیوز بنا رہے ہو یا کوئی جاب کر رہے ہو, میں ویڈیوز کے حوالے سے بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ویڈیوز بناتے اس کے ویوز نہیں آتے, وہ ایک حد تک جاتے یار یہ میرے ویوز کیوں نہیں آ رہے, ڈپریشن میں پڑے جاتے, پھر ایک مقام تک پہنچ جاتے لیکن پھر ریورس میں آ جاتے, ان لوگ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی شروعات میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم ویڈیوز بنانے جاتے تھے, تقریباً 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور جاتے تھے, بائکوں پہ سفر ہوتی تھی, اور وہ علاقے بھی سیو نہیں تھے, لیکن ہم ویڈیوز کے لیے جاتے تھے. تو وہاں پہنچ کے ہمارے ویڈیوز پہ 1800 ویوز آتے تھے, 500 ویوز آتے تھے. تو جو میرے ساتھ ٹیم پہ لوگ ہوتے تھے وہ بولتے تھے یار ہم اتنا دور جا رہے, اتنا محنت کر رہے ہیں, کوئی بھی پل نہیں مل رہا ہے, کوئی بھی وہ نہیں کر رہے, لیکن ہم چاہیں کہ ہم لوگوں کا کاپی کریں. میں نے ان لوگوں کو بولنا ہے لوگوں کی کاپی نہیں کرنا ہے, ہم نے کچھ اپنی طریقے سے بنانا ہے. چلو یہ آج والا صحیح نہیں, کل والا صحیح نہیں, انشاءاللہ ہم کچھ یونیک کریں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اس چیز کو پسند کریں گے. تو کرتے بہت ٹائم ہو گیا, بہت سارے لوگوں نے چھوڑ بھی لیا مجھے کہ بھائی ہم سے نہیں ہوگا, اتنا دور جانا, ویوز بھی کم آتے ہیں, ہمیں کیا فائدہ تو آپ کو. تو کرتے کراتے پھر الحمدللہ پھر جو کنٹینٹ میں نے بنانا شروع کیا لوگوں کو دھیرے دھیرے پسند آیا, اور اتنا پسند آیا کہ میرے انسٹاگرام پہ بھی انڈیا پہ بے انتہائی زیادہ فینس میرے انڈیا پہ بھی ہے, افغانستان, ایران, دبئی, باہر ممالکوں میں بھی بہت ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو ہر جگہ پہ ہے الحمدللہ, انسٹاگرام پہ بھی ہے, ٹک ٹاک پہ بھی ہے. آپ نے جس طرح سے بتایا نا کہ 3 سال تک آپ نے کوئی کنٹینٹ نہیں بنایا, بالکل آپ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, ان کے ویوز کو انالائز کر رہے تھے. 3 سال کے بعد جب آپ نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی تو وہ کیسی ایک انگزائٹی تھی کہ ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے اور کیسے اپنا کنٹینٹ بنانا ہے, کہ آپ اس کو ڈیلے کرتے رہے, یا وہ آپ نے پہلے دن آپ پہلی ویڈیو پہ کس طرح گئے اس پہ؟ پہلی میری ویڈیو پہ میں اس طرح گیا کہ میں نے سوچا کہ جو لوگ کر رہے وہ میں نہ کروں, میں اپنے مائنڈ سے کچھ ایسا کروں کہ لوگوں کو لگے کہ یار یہ لڑکا یہ کون ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ میں لوگوں کا فالو کر رہا ہوں, لوگ جو بنا رہے وہی میں بنا رہا ہوں, تو لوگ بولیں گے یار یہ تو ابھی ریسنٹلی پچھلی ریلز میں نے دیکھا, یہ تو سیم وہی کر رہا ہے, صرف فیس کا فرق ہے. تو میں نے بولا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ وہ بولے یار یہ اس نے کیا کیا, یہ کس نے کیسا کیا, یہ یار اس میں اس نے چینجنگ کیسا, یار اس کو میں اینڈ تک دیکھتا ہوں, یار اس نے یہ بدلاؤ کیسا لایا. اب میں جتنے بھی ریل دیکھے, جتنی بھی ویڈیوز دیکھی, یہ ساری سیم ہی آ رہی ہے, لیکن اس بندے نے کچھ انوکھا کرو, اچھا کرو, برا کرو, لیکن سب سے ڈفرینٹ کرو. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دن آپ خود چمکو گے یار واقعی میں جو کر رہا ہوں سب سے الگ کر رہا ہوں, سب کے ہٹ کے کر رہا ہوں. تو میں نے انوکھا کیا, اس وجہ سے لوگوں نے بہت ہی بے انتہائی زیادہ پیار دیا. اس وقت کیا تھا یہ سب سے انوکھا کام اس وقت جو آپ نے کیا؟ اس سے سب سے انوکھا یہ تھا کہ اس ٹائم میرے خیال میں سلو مو ٹرینڈ پہ چل رہے تھے, ایڈیٹنگ کچھ نیو تھی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ ایڈیٹنگ کیا ہے, یہ کیسے کرتے, 1 ہی 2 بندے ہوتے تھے وہ کرتے تھے. تو میں نے ان لوگ کے بارے میں بھی پوچھا, لیکن اس ٹائم یہ ایک ایسا اسکل تھا کہ لوگ نہیں بتا رہے تھے.
मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आप चले जाओगे। तो वो एडिटिंग के बारे में मैंने 3 दिन वो करता, पूरी रात दिन एक, ये एडिटिंग ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये भी तो यही ऐप चला रहा है, मैं भी यही ऐप चला रहा हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो करते करते तीसरे दिन मुझे पता लग गया कि उसके जो जहाँ एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे उसका सारा गेम था, जहाँ मतलब पत्ते को ग्रीन करना है, इसको काला करना है, यहाँ पे ये करना, सारा गेम वहीं पे था। तो जब मैंने देख लिया, मैंने बोला यार यही मेन चीज़ है। कितनी छोटी सी चीज थी। हाँ, एक चीज के लिए छोटी सी। तो मैंने जब वो चीज अपनाया, एडिटिंग मेरा सबसे हट के हो गया। अब जो लोग एडिटिंग 2-3 बंदे कर रहे थे, उससे भी हट के मेरा एडिटिंग हो गया। पूरे पाकिस्तान में ऐसा एडिटिंग कोई नहीं करता था जो मैं करता था। तो स्लोमो भी बहुत सारे लोग बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार ये लोग स्लोमो सिर्फ बस गेट से निकलते बनाते हैं, तो मैं इस स्लोमो के अंदर अगर कुछ ऐसा करूं कि एक छोटी सी कहानी भी दे दूं और स्लो में भी दे दूं। तो उसमें हम लोगों ने गैंगस्टर टाइप स्लोमो बनाना शुरू किया। मतलब एक जंग हो रही है तो वहाँ से एकदम भीड़ से आप सवार, मतलब कुछ यूनिक तरीके लोगों को पता है, लोगों ने देखे, तो वो चीज़ अपनाए तो लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। क्या स्लोमो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन ये इसके अंदर जो डिफरेंट ला रहे, जो चेंजिंग ला रहे, कुछ अनोखा ला रहे, तो फॉलोइंग तो बढ़ती गई भाई, पसंद आया। आपने कहा इतने लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बट जब इस काम में डले, मशहूर होना शुरू है, जेलस भी हुए लोग? जेलस क्यों नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जेलस, अपने लोग होते हैं, पराए नहीं होते। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरी कामयाबी के लिए दुआ करते, यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, लगे रहने दो, अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई नहीं। अगर किसी को अपने दूसरे बंदे को जेलसी भी होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा या तो आपकी रील देख रहा होगा, स्वेप कर देगा, ऊपर कर देगा, नहीं देखेगा, जेलसी खत्म। सबसे ज्यादा जेलसी आपके अपने करते हैं, जो आपके साथ होते हैं, जो आपके साथ अपने काम के अंदर होते हैं, वो एक हद तक नहीं करते, उसको माइंड बनाते बाहर के लोग। वो बोलते यार ये इसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, ये क्या तुम तो वहीं पे वहीं रह गए, ये आगे जा रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो उसका माइंड बन जाता है। तो सबसे ज्यादा खींचने वाले लोग होते वो अपने होते, पराई नहीं करते। तो कैसे डील करते हैं ऐसे लोगों से? तो या ये इस जून को मैं बचपन से डील करता आ रहा हूँ, ऐसे जून मैंने बहुत झेले हैं। अच्छा। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं लाइक अपना, मेरे साथ दोस्त होता है, मैं उसके साथ अच्छा चलता हूँ, जो मेरे साथ अच्छा चलता है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जब मुझे पता लगता है कि यार ये मेरी अच्छाई से भी ज़्यादा ओवर जा रहा है, तो फिर उसको हैंडल करना मेरे को आता है, किस तरह हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? बदमाशी करते हैं? नहीं, बदमाशी नहीं करते, माइंड सेट होता है, माइंड से हैंडल करते हैं। बदमाशी वाला दौर तो चला गया, वो तो 2010 तक था, अभी तो आपने बताया कि सबसे पहला काम जो है वो डेली की अपनी रूटीन को फिट करे, बिल्कुल। और सबसे पहला काम जो है, मैं जो चाहता हूँ, जो मेरा अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कामयाब होने का राज क्या, सबसे पहला आप अपना 5 वक्त नमाज, ठीक है, अगर आपका 5 वक्त नमाज सेट है तो सारे कुछ सेट हो गए। दूसरी बात, आपका सबसे दूसरा काम जो है वो अपना टाइम रूटीन सेट करो। आप 8 बजे उठो, अपना वर्क करो, अपना काम करो, अपना जो भी चीज़ है वो करो, रात 12 बजे 1 बजे जो है ना आप सो जाएं। तो इससे आपने कितने घंटे का काम बना दिए? मतलब इतने घंटे काम करें लोग? नहीं, काम ना करो, 12-14 घंटे। मैं बताता हूँ, अब यंग जो लड़के होते हैं वो अगर 9-10 बजे भी उठ जाए तो कोई मसला नहीं, वो काम पे जाए या वीडियोस बनाए, वो अपने लिए ड्रेसिंग चेंज कराते कराते तकरीबन 12 तो बज जाते हैं, ठीक है। 12 के बाद आपने 1-2 निवाले खाना खाया, आप 1 बजे निकल गए, आपने वीडियोस बनाना शुरू किया और धूप होती भी 5 बजे तक है, मतलब 5 घंटे का गैप है। उसके बाद आप एडिटिंग वगैरह करो, ठीक है। उसके बाद आप जिम जाओ, जिम के बाद आपके ऊपर अगर आप बाहर बैठ के एक चाय कप दोस्तों के साथ माहौल अटेंड करते हो तो आपके ऊपर 1 बज जाता है, तो इतना चला जाता है। हाँ, तो मुझे मत बताएं, इतनी बात हुई, ये सारा सब कुछ यंगस्टर्स को आप इंस्पायर करते हैं, ऐसे लड़के हैं जो आपके साथ थे शुरू में, उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने भी तरक्की की? ऐसे लड़के आजकल मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, ऐसे लड़के बहुत सारे। पहले ऐसे इन्फ्लुएंसर होते थे, मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने भी इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉक के हवाले से भी, इंस्टाग्राम के हवाले से भी, सारों के साथ भाईचारा है, सबको जानता हूँ, सब मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उससे मेरे काम करने से पहले वो सिर्फ सोशल मीडिया पे काम करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, लाइक बिजनेस वगैरह ये कुछ नहीं करते थे, सिर्फ काम करते हैं। लेकिन जब से मैंने अपना कंटेंट लाया तो वो भी वही चीज़ को अपना रहे, वही चीज़ देख के कर रहे, या अगर वही चीज़ ना भी देख के करे लेकिन उसमें वही कोशिश कर रहे जिससे मैं कर रहा हूँ। वो भी चाहते हैं कि मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग लाऊं, बिजनेस के हवाले से भी कर रहे हो,
کہ یار یہ بزنس کر رہا ہے تو میں بھی میرے بہت سارے کریٹر ہیں جو کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کپڑا سیل کرتے ہو, میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے آئیڈیا دو. تو وہ الحمدللہ میں اس کو کپڑا کیوں سیل کرتے ہیں, اور بھی اتنے بزنس ہیں یار. کپڑے کا وہ میرا فیوریٹ ہے. سنت رسول کپڑا جو ہے میرا بہت ہی فیوریٹ ہے. ایک تو سنت کا طریقہ بھی ہے, اور دوسرا اس میں جو پیسے ہیں, اس میں جو صاف صفائی والا کام ہے, میرے خیال میں کسی اور کام میں نہیں ہے. اچھا, آپ نے نا جب آپ ڈیلی کی روٹین بتا رہے تھے نا, تو آپ نے جم کا بھی بتایا. جم کیوں کرنا ضروری ہے؟ کیا اپنی بس باڈی اچھی بن جائے, ذرا دیکھنے میں اچھے لگیں گے؟ جم اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بریک اپ وغیرہ, یہ ایسے جھوٹ ہے, یہ ایسا بریک اپ ہو گیا جم جاؤ, یہ ایسے دنیاوی بات ہے. جم اگر آپ کرو گے نا, میں نے جو نالج ایک جم سے سیکھا ہے, جم ایک تو آپ کو فٹ بناتا ہے, آپ کے مطلب فیس گال وغیرہ یا فیڈ وغیرہ جو اگر آپ کوئی چیز پہنتے ہو, تو اگر آپ جم کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ وہ ہر دوسری چیز بھی اچھی لگے گی, کیونکہ آپ کا فگر, آپ کا باڈی اچھا ہے, باڈی اسٹائل اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے, ٹینشن بھی ہوتا ہے, اگر آپ جم کرتے ہو نا, تو وہ سارا چیز جو ہے نا پسینے میں بہہ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے ڈپریشن. آپ کو نیو آئیڈیاز آتے ہیں, آپ کو حوصلہ ملتا ہے, آپ کو ہمت ملتا ہے کہ یار میں مطلب یہ طریقہ نہیں اپنا رہا, تو میں کچھ اور طریقہ کروں. مجھے بتائیں, تو ایک ٹائم ملتا ہے آپ کو جس میں آپ اپنے آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں, بہت ملتا ہے. میں ایسا ہوتا ہوں کہ کبھی کبھار میں ٹینشن میں بیٹھ جاتا ہوں, کچھ میرے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں یا کچھ ایسے چیزیں میرے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو میں ڈپریشن میں ہوتا یار یہ کیا ہوگا, کیا اس کا ہوگا. تو جب میں جم جوائن کرتا ہوں, جم جاتا ہوں, تو وہ ساری چیز جو ہے نا میں بھول جاتا ہوں. میرے اندر خود ایک ایسے آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ میں وہ چیز کور کر دیتا ہوں, ہینڈل کر دیتا ہوں. تو آپ کی اپنی زندگی میں آپ کو پریشانیاں آئی ہیں, ظاہری بات ہے, بالکل آتی ہے, ہوتی ہیں, تو آپ اپنے لیے یہ والا کام آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ سب سے بیسٹ ہے, ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل. ایکسرسائز سے آپ کا مائنڈ ہلکا ہو جاتا ہے, آپ کو کئی راستے اور نظر آنے لگتے ہیں. اگر آپ جم نہیں کرتے ہو, بیٹھ جاتے ہو, لیٹ جاتے, آپ کو خود بورنگ ٹائپ فیل ہوگا, ٹینشن فری ہوگا, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, یہ عجیب فیل ہوتا ہے. تو جم بہت بہتر ہے. آپ نے بیچ میں ذکر کیا بریک اپ کا, بریک اپ ہوا ہے واقعی؟ ہم ایسا دل رکھتے ہی نہیں ہے کہ دل ٹوٹ جائے. بریک اپ پہلے بچپن میں ہوتا تھا, ابھی نہیں ہوتا ہے. کیوں, ایسا کیا بات ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے یار, اگر آپ لڑکی کے چکر میں, یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں سے نفرت کرتا ہوں, لڑکیوں کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, الحمدللہ میرے گھر میں بھی مائیں بہنیں سب کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اور الحمدللہ ہم جس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, پٹھان فیملی سے, اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز لوگوں کا بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. بات ہے بریک اپ پیار کی. پیار میں بھائی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پیار ہے, پیسے نہیں ہے تو پیار نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے. ہوئے یہ تو پھر آپ نے ڈیفینیشن کو کلوز کر دی. بالکل, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پیار, یہ میں نے دیکھا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تب اس کے بعد پھر میرے کو پتہ لگا. آج تو آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, تو پھر پیار ہی پیار ہوگا. بالکل, اب پیسہ ہے, پیسے سے پیار ہے. اب میرے خیال میں یہ چیزوں کو پیچھے رہنا چاہیے. ابھی آگے اپنے جتنا پیسہ کماؤ گے اتنا پیار لوگوں کا اور بڑھے گا. تو کیا بھائی, پیار کرنا آپ اپنی ماں باپ سے کرو. یار اچھا, آپ نے کنٹینٹ کریشن شروع کیا پاکستان میں, تو فیملی ولاگنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کام شروع کریں؟ نہیں, یہ چیز ہمارے پٹھان, وہ چیز جو ہے نہ میرے فینس یہ چاہتے کہ آپ ایسا چیز کرو, نہ میرا ضمیر مانتا ہے, اور نہ میں یہ چیز کروں گا, کیونکہ مجھے خود کے دم پہ, مجھے خود میں وہ ہے, ٹیلنٹ ہے, خود پہ بھروسہ ہے کہ میں بھائی کر سکتا ہوں. بٹ پاکستان میں تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے, کچھ اپر لوگ بھی ہے, کچھ لو لوگ بھی ہے, تو یہ دونوں تو ہونا چاہیے. وہ جو فیملی پہ دکھا رہے, وہ اس کو اپنا لوگ تو اچھا دکھ رہا ہے. ویوز کا سہارا, ویوز لینے کے لیے نا لڑکیوں کا سہارا لیتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز میں لڑکیوں کو لاتے ہیں تاکہ ویوز آئیں. بٹ آپ نے لڑکوں کو رکھ کے ویوز اتنے زیادہ کیسے؟ میں قسم کھاتا ہوں, میرے لیے ویوز ایک چونٹی برابر ہے. غرور نہیں کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ بولیں گے کہ غرور کر رہے, بھائی غرور نہیں کر رہا ہوں, خود پہ کانفیڈنس ہے میرے کو. یہ میرا اندر کا کانفیڈنس بول رہا ہے کہ ویوز کیا, ویوز ایک ذرا سا چیز بھی نہیں ہے. میرے اندر کانفیڈنس ہے. میں ہماری آپ ہر ویڈیو دیکھو, آپ کو 10 ملین, 12 ملین, 25 ملین, 26 ملین, 8 ملین سے کم ملے گی نہیں. میں نے ابھی دیکھ رہا تھا, اسکرول کر رہا تھا, ایک 52 ملین میں تھی نارمل ویڈیو, ایک ہے 150 ملین, 150 ملین بھی ہے. بہت افواہیں چڑھی تھی پاکستان. ایوریج ریچ آپ کی انسٹاگرام پہ کتنی ہے؟ انسٹاگرام پہ میری اگر ابھی سے دیکھ لوں, یا تو ابھی تھوڑی سی نیچے ہو گئی ہوگی, کیونکہ میں نے پوسٹنگ تھوڑے لیٹ کیا. 1 بلین میرے ہے, میں نے اسکرین شاٹ وغیرہ بھی لیا. 1 بلین انسٹاگرام پہ
टिक टॉक पे भी ऐसा ही है, टिक टॉक पे 1 बिलियन है। टिक टॉक पे भी 1 बिलियन है अगर मैं 6 महीने का निकालूं, क्योंकि वहां पे पोस्टिंग में लेट करता हूँ। तो ये 1 बिलियन इतने, तो पैसे भी अरबों में आ रहे होंगे फिर तो। पैसे यार पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इन चीज़ों का मोनेटाइजेशन जो ऑप्शन है वो बंद है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में पैसे वगैरह नहीं आते। नाम होगा पैसे खुद आएंगे, अगर आपके पास नाम है तो पैसा, अगर आप आज नाम तो बन गया है, नाम फिर आ रहा है पैसा। आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फैब्रिक्स कपड़ों का ब्रांड है, पूरे मुल्क में मैं दे रहा हूँ। मैं हैदराबाद में भी दे रहा हूँ, मैं पिशावर में भी मेरा अपना आउटलेट डिस्ट्रीब्यूट दे रहा हूँ, स्वात में भी मेरा है, टांग में भी है, DI खान में भी है, कराची में भी है, कोयटा, इतने जगह पे अगर एकदम से जा रहा है तो इनाम की वजह से जा रहा है। ये आपको ओवरऑल इन व्यूज़ की वजह से इस बिज़नेस को ग्रोथ मिली है कि या इस बिज़नेस को नेचुरली, अगर राजा उमर का आज नाम ना होता और इतने व्यूज़ ना होते तो क्या बिज़नेस भी इतना ही बड़ा होता? नहीं, बिजनेस ये 2 चीज़ों से मिले। एक चीज़ तो ये कि लोगों का मेरे ऊपर एतमाद है, भरोसा है। भरोसा क्या है कि मैंने आज तक सोशल मीडिया पे जब भी कोई वीडियो बनाई है या जब भी किसी के बारे या किसी का जिक्र किया तो मैंने एक पॉजिटिव चीज़ का किया। बहुत सारे लोग ऐसे क्रिएटर हैं कि वो किसी गेम का प्रमोशन लेते, वो गेम में लोगों जुआ होता है, लोगों को बोलते कि आप इस लिंक को क्लिक करें। अभी भी ये कोई ट्रेडिंग का भी आ रहा है, हाँ ट्रेडिंग का बहुत सारे ऐसे मेरे यार दोस्त है, ट्रेडर नहीं है, क्रिएटर है, वो लोगों को वरगला रहे कि भाई आप इस लिंक पे आज के इस पे क्लिक करो। वो बेचारे पागल लोग होते, सादा लोग होते, वो तो उन पे ट्रस्ट करके बैठे होते हैं। आप यहाँ पे आके $500 इन्वेस्ट करो, आपको ट्रेडिंग में इतना मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। इन लोग को उम्मत का फिक्र नहीं होता है, इसको अपने आप का फिक्र होता है कि भाई ये लोग ये $500 इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें $100 जो है वो मैं अपने उसमें इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे डबल फायदा मिले। इन लोग के इन्वेस्ट पे मैं अपना डबल पैसा कमाऊं। तो बात भरोसे इतिमाद की, तो बहुत सारे लोग ये सारे स्कैम कर रहे हैं, तो लोगों का इन चीज़ों से भरोसा उड़ गया। तो मैंने आज तक कभी भी कोई फेक चीज़ की ना प्रमोशन की है, ना कोई फेक चीज़ की तारीफ की है, ना कभी करूँगा, ना कभी मेरा ज़मीर मानता है कि मैं लोगों के साथ धोखा फ्रॉड करूँ। तो इस वजह से एक तो नाम भी है और दूसरा भरोसा एतमाद है। तो मैंने अपना ब्रांड बनाया है, कपड़ा फैब्रिक्स बनाया है। अगर मेरे ख्याल में 9 महीने हो गए, 9 महीनों में आज तक मुझे एक भी शिकायत नहीं आया कि ये राजा ब्रांड का कपड़ा है, ये इसने मुझे धोखा दिया, इसका कलर गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी जाए, एक भी शिकायत नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने रेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने हर चीज़ पे उन लोग के लिए वो सहूलतें डाली जो उन लोग को चाहिए थी। तो इस वजह से नाम भी है और क्वालिटी भी है, तो एकदम फिट है। ऑफर्स आती होंगी आपको कि ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट करें, ये करें? क्यों नहीं आती है? मेरे इंस्टाग्राम पे इतने आती है कि मेरे को बोलते हैं कि 30 लाख रुपए दूंगा, ये ऐप आप 1 महीने के अंदर लिंक लगा दें, ठीक है। और दूसरी बात, आप 2-3 वीडियो लगा दे, 30 लाख देता हूँ। टिकटॉक पे अभी अगर मैं DM चेक करूँ तो मैक्सिमम 1000 से ज्यादा के ऊपर आए कि भाई आप मेरा लिंक लगा दें, इस लिंक पे लोगों को ज्वाइन करा दे ताकि पैसा आ जाए, इसमें इन्वेस्ट करें। 50-50 पे करना चाहते हो तो 50-50 पे, अगर 50 पे नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे साथ मंथली पे फिक्स हो जाए। मैं आपको 30 लाख मांग रहे हो, 40 लाख मांग रहे हो, जितना भी मांग रहे हो मैं दूंगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये पैसा जो है ये मैं अभी तो कमा लूंगा, लेकिन लोगों का भरोसा मेरे से उड़ जाएगा। और मेरा इतना छोटे पैसे पे नियत है भी नहीं कि मैं 20-30 लाख रुपए पे अपना सारा ज़मीर बेच दूं। इसका मतलब मशहूर होने के साथ साथ पैसे के साथ साथ जिम्मेदारी भी, जिम्मेदार सारी ये चीज़ें आपने फोकस करनी होगी, इन चीज़ों को आपने देखना होगा। अगर आप, मैंने जो आपको बोला कि मैंने 3 साल में क्या सीखा, इसमें सिर्फ ये नहीं सीखा कि भाई लोग वीडियो बना के वीडियो के अंदर कोई, मैंने ये भी सीखा कि वो इंसान कौन सी चीज़ को अपनाता है कि उसको अल्लाह भी हमेशा कामयाब करता है और इंसान भी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो वो ये चीज़ है कि आपने ईमानदार रहना होगा। भाई आपके साथ कोई दे या नहीं दे, आपके जेब में पैसे मिले या नहीं मिले, आपको कोई काम दे या ना दे, वो आपने ईमानदार रहना होगा। आपने किसी के साथ धोखा नहीं कर। अगर मैं आपके साथ धोखा करूंगा आज तो मैं आपको कहा लूंगा, कल आप नहीं मुझे कहोगे तो कोई दूसरा मुझे धोखा देगा। वो नहीं देगा तो कोई मेरे बच्चों को कोई धोखा देगा। तो धोखे की जो वो है डबल, वो आपको मिलेगी। अगर आपको नहीं, आपको बच्चों को मिलेगी। तो मैं क्यों करूं? मुझे देखना भी है कि यार मैं इसके साथ धोखा कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा भी, तो क्या करूँ ही ना। आपने इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को, जिस तरह आपने बताया 3 साल देखा, आपकी अपनी कोई इंस्पिरेशन भी होगी, कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर होंगे जिनको आप ज़्यादा पसंद करते होंगे, जिनके छोटे छोटे आइडियाज़ को आप पकड़ते होंगे? मैं एक बंदे का फ़ैन हूँ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर मैं चाहूँ, मैं बनने की कोशिश करूँ।
میں اس کو کاپی بھی کرتا ہوں. میں ہمیشہ میں بننا بھی وہی چاہتا ہوں. ایک بندہ ہے اور اس کا میں نام لوں گا راجہ عمر ہے وہ. میں کسی کا بھی فین نہیں ہوں. میں خود کا خود فین ہوں. میرے کو وہ قابلیت لوگوں میں وہ میرے اندر خود. سر آپ نے وہ پتا کہ اسنوپ ڈاگ کو ہے نا ایوارڈ ملا تھا تو اس نے نا اپنے آپ کو ہی کہا تھا I wanna thank me for all the things I have done. I wanna thank me. اس نے اپنے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اگر مجھے ایوارڈ ملا ہے تو میں نے اپنا شکریہ خود ادا, اور وہ دنیا میں پاپولر ہوا. تو آپ نے ایٹ دا اینڈ وہی بات وہی. مجھے لائک انگلش میری بہت ویک ہے, چیزیں میں نے نہیں دیکھی, لیکن میرے اندر خود وہ میں اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ محنت کیا, اسٹرگل کیا, بالکل وہ کامیاب ہے, وہ میرے اندر خود بھی وہی صلاحیت دکھتی ہے کہ بھائی یہ جو یہ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, اگلا ایکٹنگ کر رہا ہے میں بھی ایکٹنگ کر سکتا ہوں. سر آپ نے ابھی آپ جملہ بولا ہے کیمرے کے سامنے کہ میری انگلش ویک ہے, اور میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس لیول پہ جا کے آپ یہ چیز ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے, اور یہ چھوٹی بات نہیں, اور آپ اس چیز کو اون کرتے ہیں. بالکل. بہت سے لوگ ہیں اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ آپ نے اتنا آسانی سے کیوں بتا دیا؟ کیونکہ میرے اندر یہ کانفیڈنس ہے, میں اتنے آسانی سے, یہ میرے لیے لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کانفیڈنس لیول ہائی پہ پہنچ گیا اس وجہ سے. تو سر اب کانٹینٹ کی کیا جرنی ہے, کدھر راجہ عمر بننا کیا چاہ رہا ہے زندگی میں؟ یار راجہ عمر ایسا بننا چاہ رہا ہے کہ میں ایسے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں, مثال کے کریٹر کی بات کر رہا ہوں, نہ میرے سے پہلے کوئی آیا نہ میرے بعد کوئی آئے گا. I'm one and only piece. میں ایسا امورٹل جو سوری وہ آپ نے بتایا تھا, مطلب آپ ساری زندگی رہنا چاہتے ہیں. ہاں, مطلب میں چاہتا ہوں کہ میری لوگوں کی مثال ایک نام ہوتا ہے, میری ایک کتاب بنے میری کامیابی کے, میری ایک نام پہ کتاب بنے, یہ ایسا کرتا تھا, ان چیزوں کو فالو کرتا تھا, آپ بھی ان چیزوں کو فالو کرو, آپ کامیاب رہو گے, آپ یہ چیز کریں, آپ وہ چیز کریں, میرے اوپر ایک کتاب بنے, ایک لیجنڈ بنوں, ایک ٹک ٹاکر انفلوئنسر نہ بنوں. تو اگر ہم نے وہ کتاب لکھنی ہو کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کرتے تھے, جو کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے کامیاب ہوئے, تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کتاب اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھے یا صبح جلدی سوئے, وہ اس چیز سے نہیں ہوتے. یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یہی بولتے کہ آپ ٹائمنگ پہ, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جو ٹائم پہ سوتے بھی نہیں ہیں, ٹائم پہ اٹھتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ پھر بھی ہائپ پہ. یہ مین چیز ہے اپنے آپ پہ کانفیڈنس کہ بھائی میں کتنا قابل ہوں, میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. آپ جو چیز کر سکتے ہو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. آپ کے اندر بھی اللہ نے اتنی صلاحیتیں ڈالی ہے, میرے اندر بھی اللہ نے اتنی صلاحیتیں ڈالی ہے. آپ بھی وہی چیز ہو, میں بھی وہی چیز ہوں. یہ ڈفرینٹ کر رہا ہے, میں ڈفرینٹ کیوں نہیں کروں. یہ بھی اس نے بھی تو کوشش کی ہے, میں بھی تو کوشش کروں, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں 10 سال بعد بھی تو رزلٹ تو آنا ہی. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خود اعتمادی ہے یا مجھے اپنے آپ پہ ایک یقین ہے, یہ جو یقین ہے اتنا اسٹرانگ بلیف ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہو جائے گا. بالکل, یہ خود پہ ایک یقین. ابھی ریسنٹلی کچھ بھی مہینے پہلے میرے اوپر ایسے افواہیں تھے کہ اس کو انفالو کرو, اس کو گراؤ. وہ کس وجہ سے؟ وہ کچھ ایسے باتیں ہوئی تھی بیچ میں, کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی جو غلط مائنڈ لوگوں نے غلط لی تھی. وہ ایسی بات تھی نہیں لیکن لوگوں نے غلط لی. لوگ گرانے کی بات کرتا ہوں, لوگ پیچھے کھینچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگ نے یہ اشتہار پلایا. تو بٹ راجہ عمر تو ادھر ہی ہے, بالکل فرق تو نہیں پڑا. نہیں میں ابھی بتاتا ہوں. تو بہت سارے لوگ تھے, اس لوگ نے بولا اس کو پاؤں سے کھینچو, یہ انفالو کرو, فالو کرو. بہت سارے مجھے کالس آ رہے تھے, بھائی آپ کس کے لیے ویڈیو بناؤ. میں نے بولا بھائی بات ایسا ہے کہ میں نے جتنے بھی فالوورز بنائے, میرے جتنے بھی ملین بلین پہ ویوز آئے, میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بولا کہ آپ مجھے لائک کرو, آپ پلیز میری اسٹوری لگاؤ, آپ پلیز میرے لیے ایک ویڈیو بناؤ کہ عمر بھائی کو فالو کرو. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا. یہ میں نے اپنے کانفیڈنس پہ کیا. اگر میں اوپر سے نیچے گر بھی جاؤں مجھے پتہ ہے کہ زمین کیسی ہے, کیونکہ میں یہیں سے اٹھا ہوں. میں اگر 100 بار بھی زیرو ہو جاؤں نا, میں پھر بھی یہاں پہ اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہوں. مجھے گرانے کی ذات صرف وہ اللہ ہے. انسان کبھی بھی کسی انسان کو نہیں گرا سکتا جب تک اللہ نہیں اس کو گرائے. تو بھائی آپ اچھا کرو, آپ غرور نہ کرو. غرور میں نے آج تک نہیں کیا. میں اتنے عاجزی سے لوگوں سے ملتا ہوں, اتنے فرینڈلی ملتا ہوں, کبھی خود کو یہ محسوس بھی نہیں کرنے دیتا ہوں کہ بھائی میں ایک اسٹار ہوں, سیلیبریٹی ہوں. بھائی سیلیبریٹی اسٹار ہوں اپنے لیے, لیکن عاجزی میں بہت اچھا کرتا ہوں. شاید اللہ مجھے جو کامیابی اتنی زیادہ دے رہے اس وجہ سے دے رہے ہو کہ میں عاجزی کو بہت فالو کرتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی نا, میں نے ایک کانٹینٹ دیکھا تھا, اس میں ایک بندہ اسی طرح نا ایک بلینئر سے بات کرتا ہے, وہ
کہتا ہے میں ایک بلینئر سے اپنی پرسنل سیٹنگ میں بیٹھا تھا اور میں نے اسے گپ شپ میں پوچھا کہ یار اگر تیرے کوئی ایسا بہت بڑا نقصان آیا کہ تیرے سارے پیسے اڑ گئے تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے سوچا بھی نہیں اور اس نے بالکل جس طرح نہیں ہوتا شغل میں کہ دوبارہ بنا لوں گا، بالکل ایسا ہی ہے. تو کہتے ہیں اس ایک بات نے مجھے اتنا حیران کیا کہ اس کے اندر یہ خوف ہی نہیں ہے کہ اگر گیا تو کیا ہوگا، دوبارہ بن جاؤں گا. مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے اٹھنا کیسے. ایک راستے پہ آپ گئے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یار یہ راستہ میں اس کو اپنا چکا ہوں، یہ چیز مجھے آتی ہے، یہ کیا کرنی مجھے خود پہ پتہ ہے، لگتا ہے بھروسہ ہے کہ بھائی یہاں سے میں یہاں تک آیا ہوں. اب اگر گر گیا تو کیا مجھے زمین کا پتہ ہے، یہ زمین پہ چلنا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے میں اٹھا ہوں. اور یہ جو راستہ ہے نا جس کی آپ نے بات کی، پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ یہ جو اصل جو آپ نے کہا نا کہ صبح اٹھنا، کچھ لوگ جلدی اٹھیں گے کچھ لوگ لیٹ اٹھیں گے، لیکن جو آپ نے کہا نا کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود پہ یقین. خود پہ یقین ہے. تو آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر میں گر بھی گیا تو وہ جو یقین ہے میں اس کو شیٹر نہیں ہونے دوں گا. بالکل یقین کو نہیں ماروں گا. آپ کے اندر کا جو کب یقین مر گیا کہ اگر آپ کو لگنے لگا نہیں یار یہ نہیں، اگر آپ کے اندر نہیں والا سین آ گیا، اگر آپ اتنے ہائی پہ بھی آپ خود گر جاؤ گے. اگر آپ کو کوئی گرا بھی نہیں، آپ اپنے آپ کو خود گراؤ گے. یار اتنی کم عمر میں اتنی ڈیپ باتیں، گہری باتیں، یہ سارے معاملات، یہ اتنا تجربہ اس عمر میں کیسے لے لیا ہے؟ یہ تو باتیں 60 سال کے بابے کر رہے ہوتے ہیں. میں 2 چیزیں میرے ساتھ، یہ ایک تو میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں، دھوکے، فراڈ، لوگوں نے گرایا، لوگوں نے بہت سارے یہ چیزیں جو میرے ساتھ میں بول رہا ہوں یہ میرے ساتھ ہوئی ہیں. یہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، کہاں پہ مجھے ڈسا، کہاں پہ مجھے دھوکے ملے، کہاں پہ میرے پیسوں پہ مجھے دھوکے ملے، میں نے پھر اپنے جیب سے ان لوگوں کو پیسے دی. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے یقین کو نہیں مارا. اس وجہ سے میں برقرار ہوں. اگر اتنے ڈسنا یا اتنے مشکلات ایک انسان پہ آ جاتے ہیں نا، جو میرے اوپر آئے، وہ ہمت ہار چکا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں یار بھائی اب نہیں ہوگا. جس وقت یہ ہو رہا تھا، جس وقت آپ کو سب سے بڑا دھوکہ ملا، 1 منٹ کے لیے بندہ سوچتا ہے نا یار میں نے کیا بیوقوفی کی، میں کیا بیوقوف تھا، میرے سے یہ کیوں ہوا. اور میں ایک بات بتاؤں، مجھے خوشی ہوتی ہے. میرے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے نا، مجھے خوشی ہوتی ہے. مجھے وہ 10 سال کا تجربہ آگے بتاتا ہے. اب میں ایک بندے کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اس کے ساتھ لویل ہوں، کام کر رہا ہوں، چل رہا ہوں، بزنس میں ہوں یا کسی چیز پہ بھی، کسی چیز پہ میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں. میں مخلصی پہ ہوں، ہر چیز اس کے کہنے پہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، یہاں سے فائدہ، یہاں پہ، یہاں اس کے ساتھ ہی چل رہا ہوں. پھر جب مجھے دھوکہ ملتا ہے نا کہ یار پیسوں پہ دھوکہ ملا یا کہیں پہ بھی دھوکہ ملا، تو پھر میں اس پہ ناراض نہیں ہوتا. میں پھر نیکسٹ بار پہ وہی چیزیں نہیں اپناتا ہوں. وہ چیزیں، وہ کام نہیں کرتا ہوں جو میں نے پہلے کیا تھا. میں پھر وہ چیزیں کرتا ہوں جس سے مجھے لگے کہ یار اس چیز میں مجھے دھوکہ نہیں ملنے والا ہے، اس چیز میں کلیئر چل سکتا ہوں، اگلا بھی میرے ساتھ کلیئر چل سکتا ہے. تو میں وہ چیزیں نہیں اپناتا ہوں، پھر میرا روٹین سیٹ ہو جاتا ہے. پتہ ہے میں آج صبح نا یہ بات سوچ رہا تھا اتفاق سے کہ جس طرح سے ابھی اے آئی آ رہا ہے اور لوگ اے آئی سے کافی چیزیں بھی بلڈ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار انٹرنیٹ میں اے آئی کی وجہ سے ہی ہوگا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار میرے پاس ایسا اور کیا کیا کچھ ہے جو جس سے میں بہتر ہو جاؤں گا یا مجھے فرق نہیں پڑے گا اے آئی سے. ایک ویسے خیالی سوچ رہا تھا. تو میرے دماغ میں ایگزیکٹلی یہ بات ہے کہ یار یہ جو میری صلاحیت ہے نا کہ میں اپنے مسئلوں میں، اپنی تکلیفوں میں، جب مجھے کوئی کسی کی بات پہ کوئی دکھ ہو تو میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اس کی یہ بات تھی جو مجھے بری لگی، اب میں نے یہ بات کسی سے نہیں کرنی. یہ جو ایک سیکھ رہا ہوں میں، اور یہ جو میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھ کے چینج کر رہا ہوں، یہ کوئی بھی انسان اے آئی کو یا اے آئی کسی انسان کو یہ نہیں بہت سارے یہ سب سے بڑا ہیومن فیکٹر. مجھے کبھی کبھار یہ سوال آتے کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے. بھائی میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے میٹرک تک پڑھا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھائی دکا مکی گھر پہ بیگ دیتے تھے، جاؤ پھر آؤ، پھر جاؤ پھر آؤ، پھر جاؤ پھر آؤ. مطلب وہ والا پڑھائی نہیں کیا جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. میں نے یہ جو پڑھا ہے یا سیکھا ہے، جو بھی کچھ یہ میں نے حالات سے سیکھا ہے. اور حالات والا جو استاد ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، وہ آپ کو اسکول میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. میں نے حالات سے سیکھا ہے، کتابوں سے نہیں. تو حالات جو آپ کو سکھاتا ہے نا، وہ آپ کو بہت اسٹرانگ بناتا ہے. کہیں بھی دنیا کے کہیں بھی استاد آپ کو وہ چیز نہیں سکھا پاتا ہے جو آپ خود آبزرو کرتے ہیں. اس لیول پہ پہنچ کے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر میں نے پڑھائی کی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا؟ مجھے ایک چیز پہ فیل ہوتا ہے، بھی آپ کے من میں انگلش کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں.
لائک انگلش میں آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو بہت سارے لوگ اس کو انگلش میں بولتے ہیں, اردو میں وہ ڈائریکٹ نہیں بول سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ کوشش بھی ہے, یہ میرے لیے اتنی چیزیں عام ہے, یہ کیا یہ بھی سیکھ لیں گے, 3-4 مہینے کا آج کل کورس آ رہے ہیں, تو یہ چیز بھی سیکھ لیں گے. انگلش کا تھوڑا وہ ہے, انشاءاللہ وہ سیکھ کے باقی میں اوکے کی چال ہے. اوکے کی ہاں, باقی کسی جگہ نہیں ہوا کہ یار لوگوں سے میٹنگ کرنی پڑے گی, ملنا پڑے گا, سوال ہوتے ہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کسی کے ساتھ سگنیچر وغیرہ کرنا ہوگا, آپ اگلے کو لے کے آؤ بھائی, اس کو آپ پیسے دے دو, یا اگر کوئی بھی ہو آپ کو پڑھا کے دے دے گا یہ چیز ہے, یا اگر آپ کے اس کے پاس ٹرسٹ نہیں ہے تو آج کل موبائلوں میں ایسے ایپ آئے کہ آپ اس کو اوپر سے کلک کرو, سارا آپ کو اردو میں تشریح کریں گے. تو بہت گیم ہے, ایسے نہیں اس چیز کا نہیں, لیکن جو منہ سے خود کا بولنا ہوتا ہے اس چیز کا میرے کو فکر ہے انگلش کا, کہ یہ اگر پڑھائی مطلب اس چیز کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے انگلش میں رکھو, انگلش ہے سیکھنا بھی انشاءاللہ سیکھ بھی جاؤں گا, یہ بھی کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس ہے بالکل. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح میں کیونکہ خود ذاتی طور پہ اپنی اس جرنی میں پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھیں, بہت سارے لوگوں سے اس نیت سے گیا کہ یار میں کوئی بولتا نہیں ہوں, بس صرف سنتا ہوں, سیکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ آج کچھ سیکھ کے اٹھوں. مجھے اس سب کے باوجود یہ لگتا ہے کہ یہ کتنی جو بات آپ نے بتائی ہے نا, یہ اتنی گہری اور اتنی محکم بات ہے کہ اس پہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور میں نے خود بھی پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں, کافی گوروں کے بھی پوڈ کاسٹ سنتا ہوں میں, انڈینس کے بھی, پاکستانیوں کے بھی. سمجھیں کہ مطلب جو بالکل اپر ایچلن ہے نا, مطلب آپ وہاں پہ جا کے بات کریں. میری اب باتیں جو ہے وہ یہاں کی نہیں ہے, دل سے بات ہے. میں مائنڈ سے ہوتا ہے کہ پڑھا ہوتا ہے, کتابوں سے پڑھا ہوتا ہے. یار میں کتابیں نہیں پڑھتا ہوں, نہ مجھے ان چیزوں کا وہ ٹائم بھی نہیں ملتا. آج کل اپنا بزنس ہوتا ہے, کنٹینٹ ہوتا ہے, بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ ابھی ہمارا انشاءاللہ ریسنٹلی اے سی کا برانڈ بھی لانچ ہو رہا ہے, کچھ ٹائم بعد آپ ہمارے اے سی انشاءاللہ لگاؤ گے. بٹ ہم نے نا 100+ سے زیادہ ایپیسوڈز ریکارڈ کی, بٹ ڈفرینٹ گیسٹ کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, ویل ایجوکیٹڈ, ڈفرینٹ قسم کے. بٹ جو آپ نے کچھ چیزیں جس پہ بہت فوکس رکھا ہے نا, جو کانفیڈنس, کنسسٹنسی, کانفیڈنس, آپ کی خود اعتمادی, جو ابھی تک میں نے انٹرویو دیکھا, آپ کو اتنا اعتماد ہے اپنے اوپر کہ وہ ہمیں بھی ایک فیل کرانے لگ گیا کہ یار اس بندے کو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے آپ کو بولا کہ اس بندے کو کوئی بچاڑ نہیں سکتا. ہر چیز, کچھ بھی سوال پوچھتے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ اس نے آنسر کرنا. میں نے اس لیے آپ کو بولا کہ میں انشاءاللہ, میری امید ہے, کوشش ہے کہ میں اپنے اوپر لائک, ایک ہوتا ہے ابھی میرے کو لوگ ٹک ٹاکر بولتے ہیں, میرے کو اچھا نہیں لگتا یہ لفظ جو ہے نا, لوگوں نے اس کو اتنا گندا کیا ہے نا اس پلیٹ فارم کو نا, کہ کوئی چلتے پھرتے راستے میں اگر کوئی بولے ٹک ٹاکر, میرے کو عجیب لگتا ہے, ایسا چپری ٹائپ لگتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو یہ بولا کہ بھائی میں انشاءاللہ خود پہ, میرے کو لوگ لیجنڈ کے بلائیں. مجھے جب بھی کوئی لوگ پوچھتے کہ آپ وہ یار آپ کو کہیں دیکھا ہے وہ ٹک ٹاک, میں بولتا نہیں میں لیجنڈ ہوں. غرور تو نہیں ہوتا نہیں, غرور کس بات کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں لیجنڈ بن جاؤں گا, راجا تو آپ بچپن سے ہیں. نہیں, کوئی غرور نہیں ہے. میں ایک عاجز انسان ہوں, بہت سمپل انسان ہوں. میں آپ کے ساتھ, آپ میرے ساتھ اچھے ہو, میں آپ کے ساتھ زمین پہ بھی بیٹھوں گا. آپ میرے ساتھ اچھے ہو, میں قسم سے ابھی شرطن, آپ یہی کیمرہ لے کے آؤ, میں شرطن کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ روڈ پہ بھی سوؤں گا, روڈ پہ بھی پیدل جاؤں گا. غرور نہیں ہے, غرور میرے رب کو پسند نہیں ہے. میں کیا ہوں, کوئی خاک کا بنا ہوا ہوں. بہت سارے ایسے ہستی تھی جو خود کو خدا سمجھتے تھے, آج کہیں ڈوب گئے. غرور, اللہ, میں ہمیشہ 5 وقت نماز میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے غرور سے بچائے. انسان ہے کبھی کبھار خود کو ایسا فیل لگنے لگتا ہے بھائی میں بڑی چیز, بھائی میں ہوں, میرے بات کوئی نہیں. ایسے بہت سارے لوگ آئے گئے ہیں. یہ والی کہانی صرف اس پہ جج تھی. ہم لوگ تو بھائی بنے لوگ ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہمارا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوں گے, اور ہم کانٹینٹ بنانے کی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی وہ مائنڈ سیٹ کو امپروو کریں. لوگ جو سوچتے ہیں, کیونکہ سوچنے کے بعد کام شروع ہوتا ہے, تو ان کی سوچ کو ہم اپلفٹ کریں. وہ جس بھی لیول پہ سوچ رہے ہیں اس سے بہتر سوچیں, زندگی میں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو بات آپ یقین کی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا کسی مقام پہ, ہو سکتا ہے آج یہ ویڈیو جو دیکھ رہا ہے اس کو شاید وہ کہیں پہ پھنسا ہوا ہے, 100% لوگ پھنسے ہیں, اس کی زندگی میں کوئی تکلیف چل رہی ہے. اب وہ آپ کی یہ باتیں سن رہا ہے, اب شاید نا اس کے دماغ میں ایک سوال آئے گا کہ یار تم تو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے, بٹ یار میں تو پھنسا ہوں, اس وقت یقین کیسے لاؤں؟ اوکے, میں بتاتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی بھی پھنسے ہوئے, ابھی بھی لوگ ایسے ڈپریشن میں پڑے ہوئے.
اگر آپ کی ڈپریشن لینے سے وہ کام حل ہوتا ہے تو آپ ڈپریشن لے لیں. میں ٹینشن لے رہا ہوں یار یہ کب پہ یہ کیا, کچھ میرے ڈپریشن لینے سے وہ کب خود بخود نہ اٹھے گا نہ ہلے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اس کو اگنور کرو بھائی, ہو گیا اب کیا حل, کیا اس کا حل نکالو. ایک دن نہیں نکلا, دوسرے دن آپ اگر اس کو اپنے سر پہ سوار لے کے جاؤ گے, بھوت بن کے جاؤ گے یار یہ وہ ڈپریشن اور بڑھتا جاتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. اب مائنڈ سے کوئی چیز, نہ مائنڈ سے کوئی ہاتھ نکلنے والے, نہ مائنڈ سے کوئی ایسے آپ کے پیسے نکلنے والے کہ بھائی آپ اس کو اپنا کھاتا کلیئر کراؤ. بڑی گہری بات, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں نکلنے والا بھائی. آپ اس کو ٹینشن لو ہی نہ, آپ بھائی چھیلو کے آرام سے سوچو اس کا بہتر طریقہ کون سا نکالو. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو مار دیتے ہیں, خود کے ساتھ زیادتی نشے گولی کا کے خود کو ڈپریشن لاتے ہیں. بھائی آپ کے اگر گولی کھانے سے آپ کو, میں نے گولی کھا لی مجھے ٹینشن, اگر آپ کے گولی کھانے سے آپ کا وہ ٹائم یا وہ پریشانی وہ گولی کھانے کے بعد ختم ہوتی ہے, آپ بلے گولی کھا لیں, مجھے بھی ایسی گولی دیں, ٹھیک ہے, تاکہ ایسی چیز اگر وہ عارضی طور پہ ہو جاتی ہے آپ کو مائنڈ ریفریشمنٹ مل جائے, آپ وہ ریفریشمنٹ جو مائنڈ کا ہوتا ہے نا وہ آپ ذاتی طور پہ خود دیں. میں گولی سے اپنا مائنڈ فریش کر رہا ہوں, میرے کو لوڈ ہے کسی کو ادھار دینا ہے, کسی کو کچھ دینا ہے, میں وہ گولی کھا کے وہ مائنڈ فریش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کل اٹھ کے پھر بھی وہی ٹینشن ہے, پھر گولی خود کو برباد کر رہا ہوں. ٹھیک, میں چاہوں میں اتنی کوشش کروں, خود کو اتنی تسلی دوں کہ بغیر گولی کا میں ایسا چھیل رہا ہوں جیسا میں ہوں, جیسا گولی کھانے کے بعد چھیل رہتا ہوں. میں خود کو اتنا کوشش, اتنی تسلی دوں بھائی ہو گیا, انسان سے غلطی ہوتی ہے, خیر آج نہیں ہوا کل پھر کر لیں گے, کوشش کریں گے, ایک دن حل ہو جائے گا. اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک وہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں جس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں, ایک وہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں. مائنڈ آپ کے کنٹرول میں, اگر آپ کوئی چیز آپ کی نہیں ہو رہی, آپ ٹینشن میں ہو, آپ کنٹرول میں نہیں, وہ نہیں ہے آپ کے مائنڈ سے کوئی, آپ کے مائنڈ اور آپ کو ڈپریشن میں ڈالے گا, یار یہ کیوں نہیں ہوا, کیا ہوگا, لوگ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ٹائم کتنی چیزیں پیچھے گزری ہوں گی ڈپریشن والی, آج وہ نہیں ہے یار. اگر دنیا وقت گزر جاتا ہے, پلٹنے سے ہوتا نا تو کب تک پلٹ گئی ہوتی دنیا. بھائی وہی کی وہی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنی بڑی ہستی دنیا سے چلی گئی, لیکن دنیا وہی کی وہی ہے. دنیا وہی ہے بھائی, کچھ بھی نہیں چینج ہونے والا ہے. اپنے مائنڈ کو ریفریشمنٹ دو, سکون کرو, چند دن کی زندگی ہے, چھیل اپنے 5 وقت نماز پڑھو, اپنا اچھا کرو, برا نہیں کرو. اللہ, اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے آپ کے ساتھ مائنڈ پہ ٹینشن خود آتی ہے. یہ اچھا, ایک ہالی ووڈ کا بہت امیر ایکٹر تھا, وہ اتنا مشہور ہوا اور اس نے مشہور ہونے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں دنیا کا ہر بندہ اتنا مشہور ہو, اور اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. جم کیری نے جم کیری نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ہر کسی کو اتنے پیسے مل جائیں جتنے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے, کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ جواب نہیں. تو آپ اتنا پاپولر ہوئے, سب کچھ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں, یہ جو آپ کو آج شہرت, یہ سب کچھ مل رہا ہے, کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ نہیں, میں بتاؤں, اب میں اتنے سارے پیسے آ گئے, سارا کچھ آ گیا, اگر آپ کے اندر انسانیت نہ ہو, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میرے اندر اچھائی نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہے, سب کچھ ہے, ہر چیز کی سہولت, اگر میرے اندر انسانیت, احساس کوئی کی نام کی چیز نہیں ہوگی, پھر بھی یہ فالتو ہے, کوئی کام کی ہے نہیں. انسان, میں آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں, اچھا کر رہا ہوں, اگر میرے ساتھ پیسے ہو بھی نہ, اللہ میرے لیے بہتر راستے نکالیں گے. اگر میرے ساتھ پیسے ہو, نام ہو, فین ہو, کچھ بھی ہو, اگر میرے لیے آپ کے دل میں احساس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے اندر وہی دوگلا کچرا, وہی سیسم, پیسے تو ہے اوپر کے ہو لیکن اندر کے نہیں ہو. کیونکہ ہم انسان نا دوسروں کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے نا, وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز. بالکل قیمتی. اب میں آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کرو, میرے ساتھ اللہ اچھا کرے گا, اور اللہ میرے ساتھ آپ سے 100 گنا زیادہ اچھا کرے گا. اور اللہ کی اچھائی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ انسان کے ساتھ کتنا اچھا کرتا ہے. بالکل صحیح, اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں. آپ سے اچھا نہیں کروائے گا, کوئی دوسرا اچھا کرے گا میرے ساتھ, اتنا اچھا کرے گا کہ اچھا بھی حیران ہوئے گا کہ میں اس کے ساتھ کتنا اچھا کروں. مجھے لگتا ہے کہ آڈینس کو راجہ عمر کے یہ والا اینگل پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا, یا لوگ سمجھتے ہیں آپ کو؟ مجھے سمجھتے, وہ اس کو پتہ ہے میرا اور آج سمجھتے, میرا ایٹیٹیوڈ بھی سمجھتا ہے, میرا سادگی بھی سمجھتا ہے, میرا گڈ لکنگ, یہ سب نیچر سمجھتے. اتنے لوگ فالو کرتے, کس کو فالو کر دیں. آج کل پاکستان میں پیارا سے پیارا ایکٹر ہے, مجھ سے بھی پیارا ہوگا, ایکٹنگ میں بھی اچھے ہوں گے,
पैसे भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अगर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, उसको पता है कि इस बंदे में काबिलियत है, कुछ ना कुछ नहीं तो बाकी इन्फ्लुएंसर से तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो हमें सिखाने को दे रहे हैं। तो आपको तो ऑफर्स आती होंगी यार। यार ड्रामो आती है, क्यों नहीं आती है? अगर आपके इतने व्यूज होते हैं, यार किसी के पास भी आती है। आपको ने देखा होगा, काला कटोला सा लड़का होगा, हाइट भी नहीं होगी, लेकिन ट्रेंडिंग पे कुछ चलने के बाद उसको गाने का ऑफर मिलता है। तो अपन तो पहले से ही ट्रेंडिंग में, तो गानों का नहीं ड्रामों का भी मिला है। लेकिन मेरे को अगर कभी भी काम करना है, या तो ये काम करना है या करना ही नहीं, बीच वाला ये तो क्या करना है। ये क्या मतलब हाई फुल एकदम। वो तो फिर आप खुद कर सकेंगे शायद, दूसरा ना कोई ऐसा कर नहीं। सके। फिल्मों में ना 3 उस पे होते हैं, 3 लेवल होते हैं। एक लेवल होता है कि एंड तक चलने वाला, ड्रामे में एंड तक किरदार देने वाला, आपके लेवल के हिसाब से आपको एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलने वाली। एक होता है बीच वाला, लटकने वाला, ठीक है। एक होता है करना ही नहीं है। तो मेरे को तो या तो करना ही नहीं है, या ऊपर का करना है, या तो लटकने वाला, तो मेरे को करना ही नहीं है। करना है काम तो अच्छे लेवल पे करना है, या तो करना ही नहीं है। तो ये अच्छा लेवल कब आएगा? अच्छा लेवल आएगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ जो अगला कर सकता है। तो आपको आज की डेट में ड्रामा वगैरह की ऑफर्स होती हैं? इंशाल्लाह हुए भी है, होएंगे भी है। मुझे खुद पे भी यकीन है, खुद पे भी भरोसा है कि सबसे पहला भी थोड़ा अपना बिजनेस का एक लाइन सीधा करूँ ना। अपना जो चेन है मेरे माइंड में जो चल रहा है, एक क्या चल रहा है बताएं ना। मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर ही मेरा गोल है, टारगेट है कि मैं पूरे पाकिस्तान में अपने हर जगह पे अपना आउटलेट खोलूँ। इंशाल्लाह खुलेंगे भी, क्योंकि जो चीज़, जो रफ्तार से मैं माल दे रहा हूँ, जो रफ्तार से लोग उस माल को पसंद कर रहे हैं, जो लोगों का डिमांड्स आ रहे हैं, मुझे पता है कि 1 साल का गेम है। बस एक बार मैं अपने सिस्टम बिजनेस सेट करूँ, एक लाइन चेंज करूँ, उसके बाद फिल्म में तो कहीं गई नहीं है। अच्छा, आपने ना अभी बात की है, मुझे आपकी बात में ना आपने कहा कि मेरा एक गोल है, टारगेट है कि मैं ये करूँ। शुरू में भी आपने एक बात की थी कि मैं 3 साल तक सिर्फ लोगों का कंटेंट देखता रहा और फिर उसके बाद आपने कंटेंट बनाया। यानी कि कहीं ना आपकी ना सोच में ये चीज़ होती है कि आप पहले पूरा समझते हैं एक चीज़ को, फिर आप एक टारगेट बनाते हैं, फिर आप उस टारगेट के ऊपर ना पूरी जान मारते हैं। अगर आप एक रूटीन से चलोगे ना, एक दायरे में चलोगे, एक रूटीन, एक सर्कल के अंदर तरीके से चलोगे, आपके लिए सब कुछ आसान है। अभी मेरा रास्ता ये, मैं यहाँ दीवार से कूद रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से मसले मसाइल है। आप एक सर्कल पे चले, आप थोड़ा कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे, लेकिन एक चीज़ की आपको सीख मिलेगी। तो आप सर्कल पे चले, हमेशा जो भी इस लाइन पे चला हुआ है, जो भी सीधे रास्ते पे गया वो कामयाब हुआ है। अगर इधर उधर टेढ़ने वेढ़ने, इधर उधर जाने का किया, तो भटकते भटकते वहाँ पे आप पहुँचते पहुँचते आपसे लोग कहीं आगे लोग चले गए होंगे। तो आपके लिए ये, आप खुद अपनी ज़िंदगी में ये इसको ना आप प्रैक्टिस करते हैं कि आप एक टारगेट बनाते हैं, फिर आप कहते हैं ये मेरा गोल है। पहले मैं उसको देखता हूँ, उसको बनाता हूँ, उसको सब कुछ करने के बाद फिर करता हूँ। वैसे नहीं करता हूँ अंधाधुन भाई आंध के बंटी के डन, वो नहीं करता हूँ। पहले सीखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ ये यार इसका एंडिंग क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। कामयाब लोगों ने ये इस चीज़ को फॉलो किया है, फिर कामयाब बने, या मैं अपने निज़ाम का अलग ही बंदा हूँ कि मैं इस चीज़ को अलग करूँ। तो मैं पहले पढ़ता हूँ, देखता हूँ, फिर उसके बाद जो कामयाब, जो अच्छे, जो बड़े लोग हैं, और मैं इन चीज़ को मतलब फॉलो करके फिर आगे जाता हूँ। और मैं दूसरी बात ये कि मेरी हमेशा गैदरिंग जो होती है वो थोड़े ओल्ड लोगों से होती है। अच्छा, हाँ, आपने एक बात पूछा कि आप मतलब कि वो साहब बाबू इतना तजर्बा कि बातें का, मेरी एक गैदरिंग जो होती है वो ओल्ड एज, मिसाल के तौर पे मेरा ड्राइवर भी मेरे साथ है, वो 40 साल का है। हालांकि हम सारे यंग हैं, हमें तो चाहिए कि एक यंग ड्राइवर बना दे। मैंने 40 साल का अपने साथ एक ड्राइवर बनाया। गार्ड भी मेरा यही है, 30-40 साल के करीब है। उससे मैं ये वाले काम नहीं कराता हूँ जो बाज़ लोग अपने गार्ड वगैरह से करवाते कि मेरे शूज़ दो, मैं वो नहीं करा। लेकिन उनसे मैं कुछ सीखता हूँ, उनसे मैं कुछ सीखता हूँ, उसके गैदरिंग पे बैठ के उनसे सीखता हूँ, पुरानी बातें सीखता हूँ, पुराने लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ कि इसने पुराने लोगों ने क्या क्या करते थे, उसकी गैरत के बारे में पूछता हूँ, वो अपने ज़मीर को कैसे चलाते थे, वो क्या करते, उन चीज़ों को सीख के फिर मुझे पता लगता है। अगर एक काम पे मैं 10 साल बाद जा रहा हूँ तो उसको मैं अगर आज सीखूँ तो फ़ायदा है मेरे। अच्छा, वैसे मतलब इस तरह की बातें बहुत से पढ़े लिखे लोग भी उस डेप्थ में नहीं सोचते जितना। आई एम कम्प्लीटली शॉक कि जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं ना, उनकी गहराई बहुत डेप्थ में है। जब आप बात कर रहे हैं कि आप सोचते हैं और आप अपना टारगेट बनाते हैं और फिर आप उसको देखते हैं, आप अपने आप को इमेजिन करते हैं कि जब मैं ये हासिल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा होगा, वो इमेजिन भी करते हैं? बिल्कुल, मेरे को पता लगता है कि मेरे को पता लगता है यार ये अगर इस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा कामयाबी है। मेरे को हमेशा
काम करने का बहुत शौक है, वर्क करता हूँ, रहता हूँ हर चीज़ पे। मेरे को दिखती है दो लाइफ अपनी। एक लाइफ मुझे ये दिखती है मजदूरी वाली जो मैंने गुजारी है, ठीक है। अब एक लाइफ मुझे ये दिख रही है जो मैं मेहनत करके, पहले इसमें मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो आपको पता है मिडिल क्लास लोगों का अगर कितना भी मेहनत करे तो एक ये वाली लाइफ में आपको पता है कितना सुकून है, कितना परेशानी है, कितना। मुझे दो लाइफ दिखते, ये जो अभी मैं हूँ मुझे ये लाइफ दिख रही है। तो मैं अगर अपने लाइफ में या कभी काम में सुस्ती करता हूँ ना, कभी बोलता हूँ यार थक गया, नहीं करूँगा आज, रेस्ट करूँ, तो मुझे दोनों जिंदगी दिखती है। भाई अगर तेरे को काम नहीं करने का, फिर तेरे को इधर ही जाने का, और इस पे तू गया तो ये अब तेरे लिए वो हार्ड चीज़ नहीं है। अब मैं पहले मशहूर नहीं था, ये अगर मैं इस चीज़ को अपनाता भी था तो कोई मसला नहीं था। अब ये मेरे लिए एक आग का सिक्का बन रहा है और दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। नहीं समझ रहे? समझ रहे, क्योंकि मेरा एक नाम बन रहा है, लोगों की मेरे से नफरतें बढ़ रही है, लोग मेरे साथ खींचना चाह रहे हैं, ताने देने वाले भी बढ़ रहे हैं, और ये गर्म होता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा ढीला हो गया तो मैं, ये मेरे लिए इतना गर्म हो जाए तो मुझे वो गर्म चीज़ दिखता है यार, मुझे अपने आप को तकाना है, दौड़ लगाना है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे पिछली वाले पे नहीं जाना है। आता है दिल में कभी मैल आता है आपके कि यार कभी गुस्सा आता है किसी पे, और गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? यार गुस्सा आता है तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3-4 बार पढ़ लेता हूँ, फिर ठंडा हो जाता हूँ, बोलता हूँ क्या करूँ यार। एक होता है किसी के साथ या जिदबाजी होती है, उससे रास्ता अपनाता हूँ, उसके साथ मैं वो एंड तक नहीं लेके जाता हूँ। यार मिसाल के तौर पे मैं इसके साथ क्या, अपना रास्ता अपनाओ और कुछ करो, लगे रहने दो इसको। आपने ना बात की थी सर्कमस्टांसिस की, जो आपके हालात हैं पाकिस्तान में ना, बहुत सारे लोगों के हालात ख़राब भी हैं, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं जब हालात अच्छे होंगे फिर जान मारेंगे, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। वो हो करण अर्जुन आएंगे। अच्छा, मैं ये बात 2006 से सुन रहा था कि इंशाल्लाह अब हालात सही होंगे, अब हालात सही होंगे, अब हालात सही होंगे। मैं बड़ा हो गया, 23-24 साल का हो गया, लेकिन सही नहीं हुए हालात। आपने अपने आप का खुद सही करने होंगे, आप अपना हालात सही करो और अपना काम करो, लगे रहो। अब किसी के इंतज़ार पे बैठोगे ना, या किसी के लिए बैठोगे, वो बहुत दूर चले जाएंगे वो लोग जो आपके साथ। वो आपने केचुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। जो खरगोश बहुत फास्ट होता है लेकिन सो जाता है कि खैर केचुआ आते आते, लेकिन केचुआ जीत जाता है। तो अगर आप हालात के लिए बैठोगे तो जो आपके साथ इर्द गिर्द के लोग होंगे वो कामयाब हो चुके होंगे, फिर आप सर मगरते रहे यार ये क्या हो गया, क्या हो गया, काश मैं भी इन लोग के साथ जाता। तो ये काश वाला लफ्ज जो होता है ना, ये जिंदगी भर आपको काता रहता है। कामयाबी की डेफिनेशन क्या है आपकी? कामयाबी की डिफिनेशन, लगे रहो, मंड के करो, मेहनत करो, ना आप किसी को धोखा दो, ना आपको कोई धोखा देगा। बड़ा क्लियरली और बड़ा सिंपल तरीके से मतलब अभी मैं अगर बोलूं कि कामयाबी मुझे कैसे चाहे, कामयाबी खुद आए नहीं आएगी भाई। आप अगर एक चीज़ में लगे रहोगे, काम करोगे, वर्क करोगे, आप रिस्क लोगे, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, आप उस चीज़ को समझने में करोगे, तो कामयाबी आपके लिए खुद रास्ता बनाएगी, खुद बोलेगी भाई मैं ये वाला रास्ता हूँ, यहाँ से आ जाए, आपको भी पता लगेगा ये वाला है। जिस तरह आपने बताया ना कि शुरू में कुछ वीडियोस ऐसी होती थी जिनमें 800 व्यूज़ आते थे, 1000 व्यूज़ आते थे, आप फिर भी लगे रहे। ऐसे ही ना हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पे होता है जहाँ पे वो काम कर रहा होता है और वो कहता है यार जो चाहिए था वो नहीं। सर हमारी जर्नी भी यकीन करें, छोड़े हमारी जर्नी भी यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि रुक नहीं रही बात मेरे से, क्योंकि ना हमारी जर्नी में सुबह आते 100 व्यूज़ 150 व्यूज़, हम मैं कहूँ यार इतना मुदस्सिर व्यू, कहता है यार तू व्यूज़ के लिए, मैंने कहा यार तो फिर भी दिल तो करता है। तंग आके 500 व्यूज़ 100 व्यूज़ 1000 व्यूज़, जिस दिन 10,000 आए उस दिन पता नहीं क्या फील हुआ, करते करते लगे रहे बट छोड़ा नहीं। 2 साल 2.5 साल बाद पहली अचीवमेंट मिली। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जब 800 व्यूज़ भी आता था ना, मेरे को ये यकीन था कि ये 800 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन में बदलेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन वो वीडियो जो 800 व्यूज़ आते थे ना, वो अभी 1 मिलियन में चल रही है मेरी। मुझे उस टाइम से पता था ये आज नहीं जाएंगी, कल नहीं जाएंगी, लेकिन जब मैं हिट हो जाऊंगा, एक मुकाम पे जाऊंगा, तो ये लोग यही चीज़ को भी उठा के 1 मिलियन तक पहुंचाएंगे। हाँ, तो अगर आप अच्छे रास्ते पे रहे, आपके खुद के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, आपका जो किया हुआ भी होता है वो भी लोग उठाते हैं, यार ये इस बंदे ने किया, ये तो उठाना यार। एक लड़का है राजा उमर बनना चाहता है, हाँ। बच्चा है, इंस्पायर्ड है, वो क्या करे राजा उमर बन जाए या राजा उमर से बड़ा बन जाए? राजा उमर से बड़ा, यार वो एक शाहरुख खान का एक डायलॉग होता है, शायद मैं उसमें ऊंच नीच करूँ माजरत के साथ, वो बोलता है मेरे जैसा कोई नहीं, ना कभी बनेगा, मुझे बनाने के बाद मोल तोड़ दिया गया था। तो आई एम ओनली पीस
معذرت جھوٹ بول رہا ہوں, مذاق کر رہا ہوں, لیکن بن سکتا ہے یار, کوشش کرے, لگے رہے. لیکن میں نے بہت ٹوکرے کا ہے, یہ اتنا جلدی نہیں بن سکتا یار. میں نے بہت چیز آبزرو کیا ہے, دیکھا ہے, میرے ساتھ ہوا ہے, وہ چیز وہ لوگ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اتنا دل ہونا چاہیے. سر قسمت اور نصیب سے بھی ہو سکتا ہے نا, نصیب آپ کا اچھا تھا, قسمت تھی, لاٹری لگ گئی. نہیں قسمت بھائی, دنیا بھر کے لوگ ہیں. ایک ٹک ٹاک کا ایک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ آج کل پتھر اٹھا نیچے آپ کو ایک ہر انفلوئنسر ملے گا, ٹھیک ہے. ہر کسی کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ کیا بتاؤں. ایک ارب کروڑوں کی دوڑ لگ رہی ہے گراؤنڈ میں, اس میں آپ نکل رہے ہو, دکھ رہے ہو, کچھ لوگ اور دکھ رہے. تو یہ نصیب صرف ہم لوگوں کا ہی, ان لوگوں کا نہیں ہے. نصیب کی بات نہیں ہے, نصیب کی مین چیز ہے آپ کے خود کے اوپر بھروسے کی بات. جب آپ کا اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے نا تو بھائی لگ جاتا ہے. یہ نصیب صرف ہم لوگوں کا, یہ کروڑ لوگ جو دوڑ رہے ان لوگوں کا نصیب نہیں ہے. جو بھائی ہر بندے کا نصیب ہوتا ہے, ہر بندے کو اللہ اس کے نصیب کے ساتھ دیتے ہیں بالکل, لیکن وہ محنت نہیں کرتے, وہ خود پہ بھروسہ یقین نہیں دلاتے میں ہوں. وہ بولتے ہیں بس نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں یار. آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان ماشاءاللہ آج کل اب کسی کو بھی دیکھو بڑا بزنس مین پٹھان ہوتا ہے کہ وہ رسک سے نہیں ڈرتا ہے, خود پڑتا ہے. وہ بولتا ہے بھائی میرے کو پتہ ہے. پٹھانوں میں ایک چیز یہ بڑی اچھی ہے کہ ایک بندہ بزنس کرتا ہے, پیچھے 100 وہ رشتہ دار اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ چڑھتا ہے تو ساروں کو رشتہ داروں کو لے کے بس یہ مین چیز رسک ہے نا. رسک سے نہیں ڈرتے, کود پڑتے. بھائی کیا ہے, کتنا دیکھتے ہیں. کیا وجہ پٹھان زیادہ رسک کیوں نہیں لیتے ہیں یار؟ یہ ابھی میں اے سی کا برانڈ لانچ کر رہا تھا, میکسیمم کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت ہے, اربوں کی ہے ایسی کہ اگر آپ کوئی چیز لانچ کر. تو میرے ساتھ بیٹے لوگ جو میرے ساتھ ٹیم والے ہوتے, تو وہ بولے بھائی اتنا بڑا رسک تم لے رہے ہو, یہ کیسے کرو گے, یہ کیا کرو گے, اس کو ہم سیل آؤٹ کیسے کریں گے. یہ 1000 مسئلے نکالے. میں نے بولا بات ایسا ہے, یہی بات اگر میں سنوں گا 10 سال تک بھی یہی بات سنتے رہوں, کیا کر رہے ہو, اتنا بڑا رسک ہے. 30 سال تک بھی یہی سن, کیا کر رہے ہو, اتنا بڑا بڈھے ہو جائیں, کیا کر رہا ہوں, اتنا بڑا رسک. بھائی کود پڑو, سمندر دیکھو کتنا گہرا ہے, پتہ لگ جائے گا. کود پڑو. نہ چلا تو کیا کریں گے؟ ہاں, نہ چلا تو ہم پہلے بھی زمین سے اٹھے, نہ چلا تو ہم پھر کوشش کریں گے, پھر چلائیں گے. کیوں نہیں چلے گا یار؟ اب اتنی بڑی بات, اربوں کا نقصان, پھر دوبارہ 2 سیکنڈ میں کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے کیوں نہیں چلے گا. ایک چیز میں لے رہا ہوں, ذمے سے لے رہا ہوں, مجھے پتہ ہے اس چیز پہ میں نے ریسرچ کیا ہے. لوگ بولتے ہیں, ایک میرے ساتھ بہت ساری ایسی کمپنی بھی ہے, پروجیکٹ بھی آئے, ایسے جگہ ہیں جہاں پہ پروجیکٹ پہ مسئلہ ہوتا ہے, سیل آؤٹ نہیں ہوتا ہے, وہ جنگل کا ایریا ہوتا ہے. میں نے اس کو بھی بولا ہے بھائی تم میرے یہ نام کرو, میں نہ چلائے تو میرا نام بدل دو. آپ نے کہا میرا 1000 قسم کے آئیڈیاز ہیں میرے پاس. آپ نے بیچ میں ایک بات کی نا کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے, کہ آپ اس رسک کو لے لیتے ہیں, نقصان بھی ہوا تو آپ برداشت کر سکتے ہیں. دل کیسے اتنا بڑا ہوا ہے؟ دل میرا ایسا, دل ایک چیز سے آپ کو بڑا ہوتا ہے. دل میں کوئی آیا ہوگا؟ نہیں, دل میں آپ ایک چیز بڑا ہوتا ہے کہ آپ کا دل بڑا ہوتا ہے نا. آپ کا دل کب بڑا ہوتا ہے؟ جب آپ بزنس میں اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں. جب اللہ آپ کا پارٹنر ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آپ 80% آپ کما رہے ہو, 20% آپ نے اللہ کے نام پہ, مطلب اللہ میرا پارٹنر ہے, 20% میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں. تو اللہ جس کا پارٹنر ہو جاتا ہے وہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے نقصان. سر اتنے پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ غلطیاں تو آپ میں بھی ہوں گی, آپ کے اندر بھی امپرفیکشن ہوں گی. ضروری تو نہیں ہے کہ راجا عمر پرفیکٹ آدمی ہے. میں نہیں, غلطیاں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا ہوں؟ غلطی سے تو سیکھ کے آیا ہوں. غلطی ابھی راستے میں آ رہا تھا, غلطی کیا, وہ غلطی پھر نہیں کروں گا. غلطیاں تو کرتے آ رہا ہوں, اتنی غلطیاں کی ہے بہت. کیا کی سب سے بڑی غلطی کیا کی زندگی میں؟ بہت سارے غلطیاں کی یار. غلطیاں تو میں نے بہت سارے, کچھ ایسے اپنے رشتے تھے جو میرے کو چھوڑ کے چلے گئے, کچھ بہت سارے, بہت دل جو ہے نا ایسا ٹوٹ گیا ہے, ابھی پکا ہو گیا. پہلا انسان کا 2 ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے نرم, وہ پہلا جو نرم ہوتا ہے اس میں لوگوں کو تکلیفیں ہوتی. میرا وہ نرم دل اتنا پکا ہو گیا کہ ساری چیز میں نے اتنے سی عمر میں آبزرو کی ہے. تو آخر میں کون رہ گئے پاس؟ میں اور میرا اللہ. کوئی رشتہ دار نہیں رہا؟ بہن بھائی, ماں باپ نہیں, ماں باپ ہے, ایسا نہیں, مطلب ایسا تو میں ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں, ماں میری ماں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب زندگی آپ سکسیس کی طرف جاتے ہیں تو سب رشتے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, ماں باپ کا رشتہ نہیں. ماں باپ کا نہیں, ماں باپ ہر بیٹا, ہر ماں, دیکھو باپ میں پھر بھی اونچ نیچ آ جاتی ہے. میں نے دیکھ کے سب کی باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب بہت سارے لوگوں نے ہماری باپ ایسا نہیں ہے, سب بھائی سب کا باپ سب بچوں سے پیار کرتا ہے, ایسا نہیں ہے.
لیکن باپ کے دل میں پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 بیٹے ہوتے یا 4 بیٹے ہوتے, وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ چھوٹے والوں کو تھوڑا زیادہ پیسہ ہے, ٹھیک ہے, یا بڑے والے نے کمایا, یہ مطلب اس کے بیٹے بھی یہ تھوڑا چھوٹے والے کو دے. لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بھائی میرے سارے ایک ساتھ ہو, ساروں کے ساتھ وہی پیار کرتی. تو اس دنیا میں اگر آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ لویل ہے, تو ایک ماں ہی ہے جانداروں میں. نظر لگتی ہے, نظر لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے, میں اتنا بندہ مشہور ہوتا ہے, ہم مسلمان اس چیز سے بڑا ڈرتے ہیں کہ بہت مشہور ہو جائیں گے, نظر بہت لگے گی. نظر ان لوگوں کو لگتی ہے جس کا نظر پہ یقین ہوتا ہے نظر لگتی ہے. نظر کس بات کی لگتی ہے؟ مجھے کبھی یہ فیل ہی نہیں ہے نظر لگتی. بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار میں گر گیا, میرا پاؤں لگ گیا, نظر لگ گئی. لگتے تھے پرانے ٹائم پہ, اب وہ پرانے لوگ چلے گئے, نظر بھی چلی گئی. اب اس نیا نسل والا ہے, ان لوگوں کا نظر کا پتہ ہی نہیں ہے نظر ہوتا کیا ہے. تو جن کو لگتا ہے کہ ان کو نظر لگتی ہے, وہ تو جب کوئی مسئلہ آئے گا تو سوچیں گے مجھے نظر لگی ہے. اب کسی کو لگتا ہے نظر نہیں لگتی, اس کا جب کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ کیا سوچتا ہوگا کہ مطلب اگر ایک آپ نے کہا نا نظر اس کو لگتی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اس کو نظر لگتی ہے, لیکن مسئلے تو ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ نظر لگ گئی, کچھ لوگ کچھ بہانہ ماریں گے, کچھ لوگ کچھ بہانہ ماریں گے. یار کچھ ایسے لوگ تسلی چاہیے نا, تسلی. اور دوسری بات کچھ ایسے لوگ میں نے دیکھے بھی ہے. ہمارے ایک دوست ہے, اس کی آنکھیں گرین ہے نا, تو ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ ہوتا ہے نا, تو میں سب کی گرین آنکھیں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سب کی نہیں کر رہا ہوں. اچھا, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے نا, سب میں بولتا ہوں اس کی نظر لگ گئی, اس کو پکڑو. پھر جو ہمارے دوست ہوتے اس کی طرح طرح کی نکس نکالتے, اس کے پاؤں پہ کیل ٹوکو, اس کا پاؤں کا تم تفریح لیتے ہیں, تفریح تو اس کے پاؤں کا مٹی اٹھاؤ, اس کو بکسے میں اس کا پاؤں جلاؤ. وہ بیچارہ اتنا بولتے ہیں بھائی میں توبہ کرتا ہوں میری نظر نہیں لگ. میں بولتا نہیں تیری لے. بولے کیا کرنا ہے میرے کو, مارنے کا کیا تنگ کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. تو ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ تھوڑا اولڈ ایج کے 40-35 سال کا ہے, تو وہ میں بولتا ہوں نظر تمہارے زمانے میں جب نظر لگتی اس کے ساتھ, وہ بولتے اس کے پاؤں پہ کیل ٹوکتے, اس کا پاؤں پکڑو, بادشاہ سلامت کو اس کی پاؤں چاہیے. پھر وہ بولتا ہے ٹانگ پکا کے کہے گا کیا, میں نے بولا ٹانگ لے کے آتے رہی, نظر لگ گئی, نظر ختم کر دیتے. فار کانٹیکس نا ہمارے پاس بیہائنڈ دا سینز ویڈیو وائرل نہ ہو, اس کو پکڑے گے, کیل ٹھوکیں گے, بلی آنکھیں. اچھا جی, تو مجھے بتائیں کہ یہ سارا کرنے کے بعد, یہ کانٹینٹ بنانے کے بعد, یہ وہ آپ ابھی انسٹاگرام اور اس پہ بہت کانٹینٹ بنا رہے ہیں, تو یوٹیوب کا کیا سوچا آپ نے؟ یار میں ایک بات بتاتا ہوں, یوٹیوب کی ایک کہانی ہے. وہ اب ایسی ہے کہ ریسنٹلی ایک شو وہ تھا جیسا بگ باس کا ایک شو ہے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ہٹ ہو جائے گا, ایک شو بند ہے, مشہور بھی ہے, بہت سارے لوگوں کو فلمیں بھی دیتا ہے. تو اس نے مجھے بلایا کہ بھائی آپ یہ شو میں اگر آپ کا سلیکشن ہو رہا ہے آپ آ جائے, وہ دے دیں, کیا بولتے ہیں اس کو, آڈیشن دے دیں. میں نے بولا ٹھیک ہے, میں چلا گیا اس کے لیے, 1-آدھا گھنٹہ بیٹھا. میں نے بولا چلو خیر, وہ بڑا ہے, اس کا ایک تجربہ ہے, علم ہے, اس نے ایک وقت گزارا ہے, چلو اس کی کام کی رسپیکٹ کرتا ہوں. عمر کی بھی کر لیتے ہیں, کام کی بھی رسپیکٹ کر لیں. میں بیٹھ گیا 1/2 گھنٹہ. پھر اس نے بلایا, اس نے بولا آپ کیا کرتے ہو, ٹک ٹاک بناتے ہو, ٹک ٹاک کیا ہے. میں نے بولا اچھا ٹک ٹاک کیا ہے. بولتے ٹک ٹاک پہ ایکٹنگ ہے, اگر آپ اس شو میں جاؤ گے وہاں پہ تو آپ نے اپنے منہ سے کچھ بولنا ہوگا. میں نے اس کو بولا کہ بھائی میرے اندر, میں یہاں پہ آپ سے کام کے لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ مجھے کام دیں, ٹھیک ہے. میں آج تک کسی کے پاس نہیں گیا کہ مجھے آپ کام دیں. میرے اندر اپنا, اللہ میرے کو کام دے گا تو میرے کو پہاڑوں کے بیچ میں بھی کوئی بندہ آ کے میرے کو بولے گا یہ کام ہے, یہ کرو. کام اللہ دیتا ہے, انسان نہیں دیتا ہے. انسان کی مدد, اللہ انسان کی مدد کرتا ہے, انسان کے کام آتا ہے. تو آپ میری مدد نہیں کر سکتے, مدد اللہ ہی کرتا ہے. آپ میرے کام آ رہے ہو, اگر ذریعہ بن سکتے ہیں, ہاں ذریعہ بن سکتے ہیں. آپ میرے کو کام دے رہے ہو, کس حساب سے دے رہے ہو. اس نے بولا ہم تو یوٹیوب کے لیے, یوٹیوب وہ ہم تو سیزنز بناتے, وہ اس کو ہم اپلوڈ کرتے, آپ تو ٹک ٹاکر ہو, آپ کو یہ وہ بہت بات ہے کہ. پھر میں نے اس کو بولا اچھا ٹھیک ہے, بات اگر یوٹیوب کی ہے تو یوٹیوب پہ میرا فوکس بھی نہیں تھا, لیکن میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کے کتنے فالوورس ہیں. اس نے بولا کچھ یہی 3-4-5 ملین ہے. میں نے بولا 3-4-5 ملین ہے, انشاءاللہ ایسا ٹائم ہے میں ابھی لاؤں گا, آج سے لاؤں گا
کہ آپ جس پلیٹ فارم کے لیے کام کر رہے ہو اس پلیٹ فارم کے لیے میں بھی کروں گا, اور 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال کے اندر اگر آپ نے میرے لیے لفافہ بیچ کے نہ بھیجا کہ آپ آئیں اس کام پہ جس سیزن کے لیے آپ مجھے بلا رہے ہیں, بنا پوچھ کے آپ مجھے بلائیں گے. اس کا مطلب آج پہلی دفعہ آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ میں یوٹیوب پہ چینل بنا کے 3-4 ملین پہ لے کے جاؤں گا. 3-4 مہینے تو انشاءاللہ اسٹرگل ہے, لیکن 2-3 سال میرا گول ہے کہ اس پہ میں 3 سے 2 ملین سبسکرائبر ہر حال میں لے کے آؤں گا. وہ میں نے اس کو چیلنج دیا کہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ جس پلیٹ فارم کے لیے آپ کام کرو اس پلیٹ فارم کے لیے میں بھی کام کروں گا, لیکن آپ نے اس پلیٹ فارم پہ 30 سال کام کر کے 6 ملین بنائے, میں اس پلیٹ فارم کے لیے 2 سال کام کر کے 6 ملین بناؤں گا. اگر میں اس لیول پہ نہیں پہنچا پھر میں بتاتا ہوں. آج آپ نے مجھے ٹکرا دیا, آپ نے بوجھا کہ آپ کے اندر کیا قابلیت ہے. میں بتا کے دیتا ہوں کہ آپ نے 30 سال کے اندر قابلیت 6 ملین کمائے, اور میرے اندر قابلیت 3 سال کے اندر ہے میں کتنے ملین کماتا ہوں. سر یہ ہم کٹ رکھیں گے جب آپ کا 3 ملین پہ جائے گا, ہم یہ آپ کو کٹ کر کے بالکل نہ لے کے گیا تو میرا نام بدل دو. 3 ملین سبسکرائبر اگر میرے آڈینس نے میرے آڈینس میرے سے بہت پیار کرتی ہے. میں بولتا ہوں بھائی یہ اس چیز کو کرنے کا تو سب بولتے ہیں بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا. سبسکرائب میں نے بولا, اور خان ہے آپ کے بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا. لوکل ٹاک کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے تھے آپ. میں نے اچھا پوڈ کاسٹ تو بھائی وائرل ہے. پوڈ کاسٹ تو میری جتنی بھی آڈینس ہے, جتنے بھی دیکھ رہے, جو میرے نام کو جانتے, جو میرے نام سے جڑے, ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی لوگوں کا پوڈ کاسٹ ہے, بہت ہی مزیدار ہے. اور کون سا سیزن چل رہا ہے؟ لوکل ٹاکس سیزن 1 ہی سیزن, مطلب ایپیسوڈ 104 ہے. 104 ایپیسوڈ چل رہا ہے. تو جتنے بھی اس کے ایپیسوڈ ہے دیکھ لے, وزٹ کرے, بہت ہی امیزنگ ہے. پیار دکھائیں جتنے بھی میرے ایڈیٹر ہے, دھوم مچا دو, ٹک ٹاک کو ہلا دو. ہوئے ہو گیا. اس طرح پیارا شاؤٹ آؤٹ میں نے پہلی دفعہ آج جو ہے آپ نے دل کھول کے دیا. نہیں دل کریں گے بھی, جیسا میرا آڈینس میرے سے پیار ہے, میرے کو پتہ ہے, میرا ان لوگ سے پیار ہے, ان لوگ کو میرے سے پیار ہے, تو بھائی کو افسوس ہے زندگی میں کچھ نہیں افسوس ہے یار, کس چیز کا افسوس؟ کیوں نہیں یار, کوئی تو افسوس کر کے کیا کرنا ہے؟ افسوس کیا ہے؟ افسوس شوق نہیں ہے, پیسہ ہو, یارڈز ہوں, گھومے پھریں, عیاشیاں کریں, کلبز میں جائیں, پارٹی کریں. نہیں یار, میں چاہتا ہوں, میرا جو دلی خواہش ہے, میں ایک خواہش ہے, ایک چھوٹی سی, بڑی بھی ہے چھوٹی, میں چاہتا ہوں کہ میں جتنے بھی پیسے کماؤں میں لوگوں میں, اچھے لوگوں میں, جو غریب لوگ ہیں اس میں بانٹوں, جو مستحق لوگ ہیں اس میں بانٹوں. قسم سے یہ میرا دل سے بات ہے. سر ایک انسان اتنا اچھا کیسے نہ کریں, اتنا تھوڑا بہت تو ہوگا. نہیں میرا یہ پہلے سے میں دل میں بھی یہی بولتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ پیسے دے, اتنا دے کہ اگر میں غریب کا حق یا غریب کو نہ دے سکوں, مجھے پیسہ ہی نہ دے. میں قسم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر آپ مجھے پیسہ دے رہے ہو تو مجھے آپ اتنا پیسہ دے کہ میں میرے وس سے کسی غریب کو دوں, یا مدرسے بناؤں, کچھ ایسا اچھا کام کروں, کیونکہ یہ دنیا تو چھوڑنا ہے. بہت سے بڑے لوگ آئے, بہت سے ملینز پہ لوگ آئے, چلے گئے, لیکن اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو, نیک کام کر رہے ہو, تو وہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم تک وہ کام آپ کا برقرار ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ لائف ٹائم تک زندگی بھر کوئی ایسا اچھا کام میرے ساتھ چلے رہے. تو اگر آپ اس بارے میں بات نہ بھی کہیں کہ کوئی دکھتا, لیکن آپ کی کبھی نہ کبھی آپ بھی لو فیل کر رہے ہوں گے, یار آج بڑا موڈ آف ہے, وہ سب سے زیادہ لو کب فیل کیا تھا, یا سب سے زیادہ دکھی, یا سب سے زیادہ دکھی والا؟ پھر میرا چاچو جو تھا, سب سے چھوٹا چاچو, وہ فوت ہو گیا تھا, وہ اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تھا, وہ سب سے زیادہ دکھی والے. وہ میرے کو آج تک یاد ہے, وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں. اس کے فیس کے لوگ کو بھی میں بہت پیار کرتا ہوں. اس کے فیس سے جب کوئی میچ ہوتا ہے نا, اب میرا جو 40 سال ایج والا ڈرائیور ہے, اس کا فیس اس کے ساتھ مل رہا ہے. اچھا, ہاں, تو اس کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے بولا بھائی یہ آپ کام نہ بھی کرو, کچھ بھی نہ کرو, میں پھر بھی آپ کو پیسے دوں گا. میں جہاں جم جاتا ہوں وہاں پہ ایک بندہ ہے, اس کا تھوڑا مونچھ اس کے ساتھ ملتی ہے, میں اس کے ساتھ بھی بہت پیار کرتا. میں انہیں ایک دن اس کو بلایا, وہ تھوڑا عجیب ٹائپ کا, مطلب ان چیزوں پہ نہیں سمجھتا, کبھی کبھار باؤ نہیں دیتا ہے. تو میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا, میں نے اسے بلایا, میں نے بولا دیکھ بھائی آپ کا جو فیس ہے نا وہ میرے لیے بہت عزیز ہے, باقی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, یا آپ مجھے اگنور کر رہے, یا مطلب لفٹ نہیں دے رہے, یا میں مثال کے طور جم پہ آ کے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کا جو فیس کا ویلیو ہے وہ مجھے پتہ ہے, باقی آپ جو ہے نا یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میرے پیچھے مر رہا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟
फिर वो थोड़ा अजीब है, वो सोशल मीडिया से दूर है, तो मैंने फिर भी इसको ऐसे बोल दिया. तो उससे मतलब वो हादसा मेरे साथ ऐसा है कि वो लाइफ टाइम तक होता है, क्योंकि उससे मैं बहुत प्यार करता था. तो उसके फेस के कहीं पे भी मुझे लोग मिलते हैं, मैं कसम से उसके लिए गाड़ी रोकता हूँ भाई, हाथ माथ में रूबरू. बोलते क्या पागल है, मैं बोलता हूँ बस. अच्छा, वो उसके साथ प्यार ही इतना था. क्या वजह इतना प्यार करते थे? या उसने बचपन में हम लोग को बहुत अच्छा ट्रीट किया था, बहुत अच्छा पाला था, बहुत मुश्किलात में उसने हमारा साथ दिया. एक बंदे के साथ मतलब बहुत सारे अपने मेरे फोत हो गए, अल्लाह उन सबको जन्नत फिरदौस नसीब करे, जन्नत में आला मकाम नसीब करे. लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो आपको लाइफ टाइम तक, मरने तक याद होता है. वो उसका अच्छाई इतनी होती है कि आप उसको नहीं भूल सकते. तो ये वजह. वैसे आपने जिंदगी पूरी में बताए हर चीज, मर्द कोई जिंदगी में औरत नहीं आई आपके? औरत का चक्कर जो है ना बाबू भैया, ये सही नहीं होता है. औरत ये दिल तोड़ने वाली कहानी, ये बहुत चीजें ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये दिल तोड़ने वाले होते हैं. चलो शुक्र है आपने बता दिया, वरना लोग ये पॉडकास्ट देख के कह रहे होते हैं कि भाई नहीं, दिल मेरा तोड़ा हुआ है इसने, बहुत अजीब तोड़ा हुआ है दिल जो है ना, बहुत रेजा रेजा हो गया दिल. ऐसा तोड़ा हुआ है कि अभी फिर जोड़ने वाला, इसलिए मैं सैड होता हूँ. मैं बोलता नहीं भाई. मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आपको पता है कि इस पॉइंट पे आपको कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं दे सकते हैं, तो इस पर बात ही नहीं करते, बिकॉज आपको पता है कि इसमें कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, इससे क्या निकलना है. मुझे बताएं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? खुश मैं ज़िंदगी में कब हुआ था यार, मैं तो हर दिन खुश होता हूँ, कभी ऐसा दिन ही नहीं है मेरे ज़्यादा खुशी है, क्या बताएं. जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था शायद. अच्छा. मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरे हर जगह पे पोस्टर लगे, हर जगह पे मेरा नाम, तो उस दिन मेरे ख्याल में लाइक कुछ खुशी हुई. जिस तरह से आपने अपनी जर्नी का बताया है, हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया है, इस बारे में सारी बात की है. हमारा मकसद अगेन यही होता है कि कंटेंट को देख के आपसे इंस्पिरेशन लेके लोग आपसे भी सीखें. ख़ास तौर पे पैसे के बारे में जिस तरह से आपने बात की, आपका शुरू में जब आपने काम शुरू किया था, आप फैक्ट्री में जिस तरह आपने बताया आप जॉब करते थे, और फिर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, आपने कहा मैं कामयाब हो गया तो ठीक है, वरना मैं वापस आऊँगा. तो आपको भी एक पता था कि यार ये एक मुश्किल काम जो आप करने जा रहे हैं. आपका उस वक्त पैसे को लेके क्या यकीन था, या आप पैसे को कैसे देखते थे, और अब आपके उसमें क्या फ़र्क आया है? उस टाइम ये होता था कि काम थोड़े होते थे तो थोड़े पैसे पे भी आपका लंबा टाइम चलता था, ठीक है, और पैसों को उस टाइम बहुत वैल्यू भी थी. अब 50,000 लाख रुपए पे आपको खुद पता है, 50,000 लाख रुपए पे कुछ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता. उस टाइम मेरी 15-20 हज़ार तनख्वाह होती थी, वो तनख्वाह रख रख के मैंने मोबाइल लिया, उस 15,000 रुपये पे मैं पूरा महीना चलाता था. अब काम हालात ऐसे होंगे कि अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए भी होंगे, कसम से आप बोलेंगे मेरे जेब में 10,000 रुपये. ऐसे ही. हाँ. तो अब वो चीज़ नहीं रही. अब पैसा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन वो सुकून पैसे में नहीं रहा. और अब आपको कमाना भी ज़्यादा आसान लगता है. कमाना यार, पैसे बने इंसान के लिए, किस चीज़ के लिए बने, हम और आपके लिए बने, किसी के लिए तो नहीं बने. कमाना ही आसान है अगर आपके अंदर टैलेंट है. पैसे लोग, ऐसे लोग भी मैंने देखे जो कमरे में बैठ के कमा रहे हैं, ना बाहर आ रहा है ना जा रहा है. पैसे कमाने का माइंड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. पैसे बने हमारे लिए, किसके लिए बने? यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के यूथ को? बस ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं, अपने नॉलेज से दिया भी है, बीच में भी दिया, लेकिन फिर भी देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, लगे रहो भाई. 4 लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेगा, 1000 लोग क्या बोलेंगे भाई, अगर आप इसमें पड़ जाओगे तो सड़ जाओगे. आपका अम्मा आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा है, आपका वालिद साहब आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा है, आपकी घर वाली आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा है, आपके बहन भाई आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा है, आपके चंद दोस्त आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा है. कमाल है. दुनिया को आज तक किसी ने भी राजी नहीं किया. पूरी दुनिया कभी भी खुश नहीं होती है भाई. आपके चंद लोग आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं भाई, आप लगे रहो. बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं यार, ये जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे. एक दिन बोलेंगे यार, ये जो वालदा मिसालें देंगे यार, फलाना का बेटा को देखो, उसके तरह बनो. तो भाई मेरा यही यूथ से रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन जितनी भी है मैंने सारी इन चीज़ों में गुजारी है. मैं आप लोग को आगे का जो सबक होता है 10 साल का, आगे का जो तजुर्बा है, वो मैं आपके लिए ईजी कर रहा हूँ. भाई लगे रहो, अपना काम करो जिसमें आपको लगे कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर में ना पड़े भाई. लगे रहे. कामयाबी इंसान के लिए इंशाल्लाह अल्लाह एक ना एक दिन खुद बनाएगी. ज़बरदस्त.
بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی. اور دوسری بھی بات یہ کہ جتنے بھی میری آڈینس ہے, جتنے بھی میری پبلک ہے بھائی, یہ دونوں میرے بھائی ہیں, بہت ہی اچھے ہیں, دل کے بھی صاف ہیں. تو جتنے بھی میری دل کے صاف آڈینس ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ اس کا جو چینل ہے وہ آپ سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اسی طرح مزید اچھی باتیں آپ لوگ کے ینگ ایج کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بیس باتیں, جو آپ کی کامیابی کے لیے بات ہے, آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب باتیں, یہ سب آپ کو یہ بتائیں گے. باقی آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ جتنے بھی میری آڈینس ہے, جتنے بھی میرے ایڈیٹرز ہیں, سب ایڈیٹرز کا مال کے بھائی یہاں کے جتنے بھی آپ کو کلپس مل رہے لوگوں میں بانٹنے کے, بانٹو بھائی. ٹک ٹاک کو 1 مہینے کے لیے جام کرو, یہ راجا کا پیغام ہے. لو یو. ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.